أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وسلم۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری ساتھیوں، ہم نے پچھلی کلاسوں میں الحمدللہ ہمارا یہ سفر چلتا چلتا آج 12ویں کلاس میں ہم آ چکے ہیں، اور مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے کہ جب ہم پہلی کلاس لے رہے تھے اور ہم سیرہ کیوں پڑھیں اور سیرہ کیوں پڑھا جائے گا اور اس کے پیچھے کی سوچ اور فکر کیا ہوگی، وہ سارا مرحلہ مجھے آج بہت زیادہ یاد آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مدد کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ 12 کلاس کا سفر طے کیا، اور ہم نے اس میں سیریل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نہیں پڑھی، بلکہ ہم نے کیا کیا کہ آپ کی سیرت مبارکہ کے ٹاپک کو پک کیا، اور ہم نے ان ٹاپک پر پھر سیر حاصل گفتگو کی، اس پہ بات چیت کیا، اور ذہن سازی کرتے ہوئے ہم آگے چلتے رہے۔ ہم نے افراد کی تربیت پر بات کی، کلاس ہماری اسی پر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی تربیت کیا، موثر افراد کو چنا، ان کے اوپر کام کیا، اور پھر انہیں کاروان رسالت میں آپ نے شامل کیا۔ تو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ ہم اس کلاس سے گزرے تھے۔ پھر ساتھیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے نوجوانوں اور بچوں پر بھی ایک کلاس کری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر کام کیا تھا، عورت پر، مردوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، لیکن نوجوان چونکہ سرمایہ امت ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں اور بچوں پر کام کیا، اور اس کو بھی ہم نے اس کلاس میں دیکھا، سمجھا، پڑھا، اس پہ ڈسکس کیا، اور دل میں بہت عزم بھی باندھے، ہے نا۔ آج کی کلاس میں ہم ایک مربی کی حیثیت سے ماشاءاللہ سے آپ سب الدحا کی اسٹوڈنٹ ہے، بلکہ جو ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہے، لیکن ہم سب اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی جگہ پر قائد اور مربی ہیں۔ بعض اوقات ہم گھر میں اپنے بچوں کے لحاظ سے مربی ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، خاندان میں رائے مشورہ، تعلقات کی نوعیت کے لحاظ سے ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو ہم میں سے ہر فرد، اسلام کی اٹھان ہی ایسی ہے کہ ہر فرد اپنی جگہ پر ایک قائد اور مربی بن جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ الدحا کے اسٹوڈنٹ ہیں، یقینی طور سے جب آپ لوگ اس چیز سے نکلیں گی اور گزریں گی، جب آپ کے یہ سارا کورس ختم ہو جائے گا تو آپ کو اس چیز کا بہت شدت سے احساس ہوگا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیثیت ایک مربی کی ہے۔ ساتھیوں، آج کی کلاس میں ہم نے اس سے پہلے افراد پر بات کیا، نوجوانوں پر بات کیا، بچوں پر بات کیا۔ آج کی کلاس میں ہم وہ ساری ٹیکنیک اور ٹیچنگ میتھڈ، طریقہ دیکھنے کی کوشش کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انداز تھا، جو آپ نے اختیار کیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا عزیز ساتھیوں کہ آج جب ہم اس چیز سے گزریں گے نا تو ذہن میں اپنی حیثیت ہم بہت ہی واضح کریں، کیونکہ جب تک ہمیں اپنی حیثیت کا نہیں اندازہ ہوگا نا، بات اس طریقے سے دل کے اندر اترے گی نہیں۔ ہم سب کی حیثیت داعی کی تو ہے ہی، ہے نا، ہم سب داعی ہیں اپنی اپنی جگہ پر کہ ہمیں اللہ کے دین کا کام، اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہے، اور ہمارا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، ہمارا انداز، ہماری چیزیں بالکل ایسی ہونی چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے داعی اعظم تھے۔ بڑی خوبصورت ویسے ایک کتاب کا بھی نام ہے یہ، بنت الاسلام صاحبہ کی یہ کتاب۔ تو ہم سب کی جو حیثیت ہے نا، سب سے پہلے وہ داعی کی ہے، ٹھیک۔ داعی کے ساتھ ساتھ پھر ہم میں سے ہر فرد اپنے اپنے مقام پر ظاہر مربی ہوتا ہے، مزکی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، طریقہ تربیت، اور یہ بہت ہی ایک خوبصورت، بہت پیاری سی، ایک بہت ہی 125 یا کچھ ایسی پیجز کی ایک بک ہے، رسول خدا کا طریقہ تربیت۔ آج کا جو بھی لیکچر ہے موسٹلی میں نے اسی کتاب سے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مولانا سراج الدین ندوی صاحب کی کتاب اقنا بک اسٹور پر ضرور ہوگی، یا آپ کے آس پاس نیبرہڈ میں کہیں پر بھی اقنا سسٹم موجود ہے تو ضرور اپنے گروپ میں پوچھیے گا، آپ کو یہ کتاب ملے گی۔ میری آپ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ تسلی کے ساتھ اس کتاب کو نہ پڑھیے گا ضرور۔
अभी दूसरी चीजों का अगर आपके ऊपर प्रेशर है तो आप इसको लिख लीजिए अपने कामों में कि जब कभी भी आपको मौका मिला आप इस किताब से गुजरिएगा जरूर, ठीक है। तो फिर साथियों आप सब तैयार हैं? इंशाल्लाह ताला हम इस नीयत से बैठे कि अल्लाह हमारे अमल का हिस्सा बना दे। तो आप सब तैयार हैं? मुझे लिख कर बताएं ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन आए कि हाँ ठीक है भाई, हम सब मिलके तैयार हैं इस चीज को करने के लिए, अपनाने के लिए इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह प्यारी साथियों, आप जब मेरे साथ साथ चलती हैं ना तो मुझे भी बहुत ताकत मिलती है। मुझे लगता है कि नहीं, हम सब अकेले नहीं है, हम सब मिलके, आपने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने आपका हाथ पकड़ा, और हम सब इंशाअल्लाह ताला दुआओं के साथ ना इस चीज से गुजरते जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे अमल का वो हिस्सा बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी साथियों, रहमतुल लिल आलमीन मुरब्बी आजम, और याद कहती हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई आजम थे, तो दाई की है, ठीक है। और अगर मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरब्बी आजम थे, तो गोया कि आपका हर उम्मती अपने अपने मकाम पर, अपनी अपनी जगह पर, चाहे वो छोटे पैमाने पर हो चाहे वो बड़े पैमाने पर हो, वो मुरब्बी है। मुरब्बी के लिए जरूरी नहीं कि हम टीचर ही बने, ऐसा नहीं है, बल्कि मुरब्बी हम में से हर फर्द अपने घर में बच्चों के साथ, अजीज रिश्तेदार, दोस्त, इज्तिमाइयत के साथ हर जगह वो मुरब्बी की हैसियत से, कायद की हैसियत से चलता है, और अल्लाह का शुक्र है सही है, ठीक है। अब से 1400 साल पहले दुनिया अपनी तारीख तरीन दौर से गुजर रही थी। पूरा आलम इंसानी दलालत और गुमराही के दलदल में फंस चुका था। अरब का हाल तो और बुरा था। इन हालात में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्फ नबुवत से नवाजे जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से आकर दावत का आगाज करते हैं। कुछ लोग दावत की मुखालफत करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को नाकाम बनाने और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को मिटाने के लिए तमाम तदाबीर करते हैं, मगर इनकी कोशिशें रायगा जाती हैं। कारवाने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में आगे बढ़ता रहता है। कारवाने रिसालत यानी इसमें कौन लोग थे? यकीनी तौर से इस कारवाने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा कराम और साहबियात मौजूद थी, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में ये कारवां आगे बढ़ता है और चलता रहता है, ठीक है। उसके साथ साथ प्यारी साथियों, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जिंदगी के तमाम शोबों में नुमाया इनकलाब आता है। अकायद और अफकार में एक खुशगवार तब्दीली आती है। पसंद और नापसंद के मेयार बदल जाते हैं। इबादत के तौर तरीके तो बिल्कुल ही बदल जाते हैं। अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत उनकी जिंदगी का महवर बन जाता है। दावत दीन के लिए उनके माल, औकात, सलाहियतें सब कुछ वक्त हो जाती हैं। प्यारी साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल कारनामा तो यही था कि आपकी तरबियत ने इंसान को अंदर से बदल दिया, है ना। और सबगतुल्लाह का रंग, अल्लाह का रंग जो है ना, वो हर जगह नजर आने लगा। अल्लाह का रंग क्या होता है साथियों? हम मुसलमान कोई खास रंग नहीं है कि हमारे पास ऑरेंज, नीला, पीला ये रंग है तो अल्लाह का रंग है ना। हमारे पास तकवा का रंग होता है। अल्लाह का रंग या तकवा का रंग ससुराल में भी नजर आना चाहिए, मैके में भी नजर आना चाहिए, दोस्तों के पास भी नजर आना चाहिए, घर के अंदर भी नजर आना चाहिए। ये वो रंग है जो ऐसे तो बिल्कुल कोई खास रंगों की तमीज के साथ नहीं है, लेकिन ये वो रंग है जो अपना रंग बहुत दिखा देता है। ताल्लुकात की नौयत, मोहब्बतें, मामला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तमाम शोबों में इनकलाब बर्पा किया था, जिससे इंसान के पसंद और नापसंद के मेयार बदल गए, ऐसा क्या चीज थी? साथियों, अपने अपने ऊपर गौर कीजिएगा। हमें भी किसी ने, हमारे साथ भी मेहनत किया। हमें कोई बहन हमें अद्दोहा तक लेकर आई होगी, कोई बहन हमें मेंबर मीटिंग तक लाई होगी, कोई बहनें हमें मेहनत करके अपने नेबर नेट की क्लासों तक लेकर आई होंगी, है ना। किसी ना किसी की मेहनत किसी ना किसी के साथ शामिल होती है। और फिर हमने देखा कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मैं कुरान से, अहादीस से, सीरा से, फिक़ह से, दूसरी चीजों से मैं जुड़ती चली गई, एक अजीब सा इनकलाब, एक अजीब सी तब्दीली मेरे और आपके अंदर भी आती रही। अच्छा, ये तब्दीली जो कुरान और हदीस से जुड़कर, पढ़कर, मोहब्बत करके आती है, ये तब्दीली ना सिर्फ हम महसूस करते हैं बल्कि हमारे घर के दीगर अफराद भी महसूस करते हैं। बच्चे भी थोड़ा सा कह रहे होते हैं कि क्या बात है अम्मी, आजकल आपको गुस्सा नहीं आ रहा? अच्छा, क्या बात है अम्मी, आजकल आप बड़ी बिजी रहती है, कहाँ है? अच्छा अम्मी, आप तो आजकल बड़ी किताबें पढ़ रही हैं।
अच्छा अच्छा ऐसा है, अच्छा रिश्तेदार भी थोड़ा महसूस करने लगते हैं कि अच्छा थोड़ी मुद्दम हो गई हो, अच्छा क्या बात है। तो ये वो हल्की सी झलक है जो सिर्फ कुरान और हदीस से जुड़कर हमारे अंदर आने लगती है कि जैसे जैसे हम अमल की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, हम कोई ना कोई काम और चीजें शुरू करते हैं, तो हम देख रहे होते हैं कि ये तब्दीली और आगे अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती चली जाती है। अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है साथियों, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कीजिए कि मौत से पहले वो हम मुझे और आपको चौंका रहा है, मौत से पहले मुझे मेरी और आपकी वो तरबियत कर रहा है। ये तरबियत बहते पानी की तरह होती है साथियों। अगर इस तरबियत के ऊपर अमल ना किया जाए और इस तरबियत को दूसरों तक मुंतकिल ना किया जाए, तो जिस तरह ठहरा पानी बदबूदार हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका कोई मसरफ नहीं रहता है ना, वो फिर जाया ही होता है एक तरीके से। बिल्कुल तरबियत का यही हाल होता है, इल्म का यही हाल होता है कि अगर वो ठहरे पानी की तरह अपने ही अंदर मुंजमद रहा, ना अपने उस शख्सियत में वो चीज नजर आई, ना हम दूसरों की शख्सियत में उसको उंडेल सके, तो फिर वो बेफायदा इल्म हो जाएगा मेरे और आपके लिए। साथियों, ये नई और खुशगवार तब्दीली यकीनन तौहीद, रिसालत, आखिरत के तस्वुरात के जहनों में जागुज़ी होने से आई है, मगर सवाल ये है कि इन हकायक को जहनों में जागुज़ी कराने और इंसान के अंदर ऐसा इंकलाब बर्पा करने और उसे मुस्तहकम बनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जाने कितने हकीमाना असूल को इख्तियार किया होगा। आप समझ सकती हैं ना, इसको रियलाइज कर सकती हैं। कहना कितना आसान है, लेकिन जब हमें और आप खुद अपने घर में बच्चों की तरबियत में देखेंगे, हमारे पास 3-4 बच्चे होते हैं, हर बच्चा अलग अलग मिजाज का होता है। किसी के साथ नरमी दिखानी होती है, किसी के साथ गर्मी दिखानी होती है, किसी की ख्वाहिश को पूरा करना होता है, किसी की ख्वाहिश को लगाम देना होता है, किसी को नमाज की ताकीद करनी पड़ती है, कोई खुद से नमाज पढ़ रहा होता है, किसी को कुछ करना होता है। जब हम घर के अंदर ही ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, तो फिर हमें लग रहा होता है अल्लाह ये कितना चौमुखी मामला है। आप सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिसालत की जिम्मेदारी थी, अल्लाह का पैगाम पहुंचा देने की जिम्मेदारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो क्या टेक्निक, वो क्या तरीके, वो क्या असलूब अपनाया जिससे दूसरों तक बात को पहुंचाना बहुत आसान हो गया है ना। और यही चीज आज की क्लास में बैठ के हम सीखेंगे। आइए हम भी उन हकीमाना असूलों का मुताला करें, स्टडी करें, ताकि तालीम और तरबियत के सिलसिले में इनको सामने रखा जा सके। और इंशाअल्लाह ताला जब हम वो सारे असूल आगे देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, तो दुआओं के साथ करेंगे कि अल्लाह ताला हम खाली जमा खर्च करने वाले लोग ना हो, बल्कि प्यारे रब्बी हमारा शुमार उन लोगों में कीजिएगा जिन्होंने सोचा, जिन्होंने पढ़ा और जिन्होंने अल्लाह से चुपके चुपके दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मेरे अखलाक को भी ऐसा कर दीजिए, मेरे मामला को भी ऐसा कर दीजिए, मैं बहुत बेबस हो रही हूँ, मैं नहीं कंट्रोल कर सक रही हूँ अपने ऊपर, अल्लाह ताला आप है ना मेरे साथ, आप कर दीजिए ये सारा काम। रहमतुल लिल आलमीन का तरीक़ा तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल की पैगंबराना जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त तबलीग और तालीम और इस्लाह हिदायत में मसरूफ रहे। हर किस्म के लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। हर एक की ज़हनियत, इस्तेदाद यानी उसकी ताकत या उसकी सलाहियत और हर एक की इखलाकी, एतकादी और अमली हालत जुदागाना थी। हर आदमी मुख्तलिफ था। आप सोच सकती है ना, घर के अंदर जब बच्चों का मिजाज इतना मुख्तलिफ होता है, दोस्तों में सारे मिजाज के एक जैसे लोग नहीं होते है ना, मैके में सारे मिजाज के एक जैसे बहन भाई नहीं हमारे साथ होते हैं, तो आप सोचिए कि जो दावत दीन की रात थी उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किस तरह किन किन मिजाज के लोग और किन किन सलाहियतों के लोग होंगे। और एन मुमकिन है कुछ ऐसे भी हो जो बेचारे कुछ भी ना जानते हो, कुछ बहुत कुछ जानते होंगे। हर तरह का लेवल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। बल्कि हमने जो फतह मक्का को देखा था, पढ़ा था, तो उसमें देखा था ना 10,000 के करीब लोग आपके साथ मक्के की तरफ रवाना थे और मुख्तलिफ कबाइल भी आकर रास्ते में मिल रहे थे, जिनकी जो बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के अंदर थे, कुछ नहीं भी थे, कुछ सिर्फ दीनी हमियत में उठकर आ गए थे। आप सोच सकती हैं कि 10,000 के अफराद को इतने मुख्तलिफ मिजाजों को लेकर चलना कायद का क्या जबरदस्त कमाल होगा। साथियों, कहते हैं ना कि दरिया अपनी समुंदर या दरिया अपनी रवानी में लक्कड़, लोहा, पत्थर सबको बहा के ले जाता। दरिया ये नहीं कहता कि ये मेरे पानी में नहीं बहेगा, इसको हटाओ, इसको निकालो, वो छाल की चीजों को बाहर फेंक दे, ऐसा नहीं होता है। बल्कि दरिया तो वो है कि अगर इसमें तुगयानी आ जाए तो बड़े बड़े जहाज और बड़े बड़े बस और गाड़ियां उसके अंदर बिल्कुल कागज की किश्ती की तरह डोल रही होती हैं।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا ہی ایک زبردست کارنامہ تھا کہ آپ نے مختلف اخلاق، اعتقاد اور صلاحیتوں کے لوگوں کو آپ کس طرح لے کر چلے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص سے ایک ہی لگی بندی باتیں کہتے اور ایک ہی قسم کی ہدایت دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کامیابی نصیب نہ ہوتی جس نے تاریخ میں انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ ساتھیوں، یہ آخری جو جملہ ہے نا، اگر آپ کے سامنے ڈائری ہے تو اس کو نوٹ کیجئے۔ ہمارا جو ایک لگا بندھا انداز ہوتا ہے نا، بعض اوقات وہ انداز بچوں میں بھی چڑ پیدا کر دیتا ہے کہ آپ اس سے تو اس طرح کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے وہ نہیں کر رہا ہے، مجھے کیوں بتا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا، یہ بہت زبردست حکمت تھی۔ ساتھیوں، دل کے اندر تمنا کیجئے، میں بھی دل کے اندر تمنا کر رہی ہوں، آپ بھی دل کے اندر تمنا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی انداز سے سب کو لے کر نہیں چلے۔ آپ کے پاس مردوں میں بھی مختلف فکروں کے لوگ تھے، خواتین میں مختلف فکروں کے لوگ تھے، بچوں میں مختلف طرح کے لوگ تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر چلے۔ اچھا، ایک بات آپ نے سیرہ کے اندر دیکھی ہوگی نا کہ بدو سے کیسے بات کرنی ہے، کن چیزوں سے وہ بدو جو تھے عرب کے قبائل کے لوگ، وہ جو بالکل ہی جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو کس طریقے سے قائل کرنا ہے، عورتوں سے، بچوں سے کس جگہ سے بات کرنی ہے، کسی جگہ کے اگر سردار آ گیا، سربراہ آ گیا ہے تو اس سردار اور سربراہ سے کتنی پروٹوکول سے بات کرنی ہے، عمر، مرتبہ، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور سمجھا۔ پیاری اور عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم مطلق کے شاگرد تھے، یعنی اللہ رب العزت کے۔ اس حکیم نے جو طریقہ ہدایت اپنی کتاب میں اختیار کیا تھا، اسی کی پیروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ یعنی ہم نے یہ بات جو کہ پہلی کلاس میں پڑھی تھی کہ قرآن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جب تک سیرہ نہ ساتھ ہو، ہے نا، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ قرآن سے نہ ہم گزرے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکیمانہ طریقہ ہمیں اپنی کتاب میں سکھایا تھا نا، اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز لے کر چلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موقع و محل کی مناسبت سے ہوتی تھی۔ اس کو نوٹ کرتی جائیے، اس لیے کہ میں اور آپ اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ وہ چیزیں میرے اندر بھی کسی طرح بس اللہ تعالیٰ لے آئیے آپ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع محل کی مناسبت سے بات کرتے تھے۔ جس وقت جس بات کا موقع ہوتا تھا وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتی تھی اور سیدھا دلوں میں جاتی تھی۔ یہ بڑا زبردست کمال کی چیز تھی۔ میں اس کو الگ سے اسی لیے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ اگر اس وقت لوگ عقیدے کی بات ہے تو عقیدے ہی کی بات عقیدے کے وقت کرتے تھے، ہے نا۔ ہم پہلے اصلاح کا طریقہ چھوڑ کر ہم حجاب پر یا سختی پر آ جائیں گے تو وہ بالکل نامناسب طریقہ ہوگا نا۔ فرد کی صلاحیت، اس کا شوق، اس کا ذوق، یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے۔ پیاری اور عزیز بہنوں، بہرحال بے موقع گفتگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کی۔ یہ آپ کے طریقہ تربیت کا ایک بہت ہی نمایاں پہلو تھا جو کہ ہم دیکھتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، رسول خدا کا طریقہ تربیت، ٹھیک ہے، ہم وہ ساری چیزوں کو آج دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت اور دانائی تھی آپ کے اندر بہت زیادہ۔ حکمت کیا چیز ہوتی ہے، دانائی کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں خوب پتہ ہے، لیکن کرتے وقت ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ محبت و دلسوزی کا معاملہ، مزاج اور نفسیات کا خیال، جذبات و احساسات کا پاس و لحاظ رکھتے آپ، مناسب مواقع تلاش کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا، ہے نا۔ زجر و توبیخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے آپ کے اندر تھی، کیا آپ کیا کرتے تھے، کیسے کیا کرتے تھے، باہمی گفتگو اور سوال و جواب۔ ساتھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ لفظ مشکل لگے، میں انشاءاللہ بھی اس کو اور آسان الفاظ میں اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گی، ٹھیک ہے۔ باہمی گفتگو اور سوال جواب، تشبیہات، تشبیہ دینا کسی نہ کسی چیز سے۔ یاد ہے نا آپ کو کہ ایک دفعہ آپ نے تشبیہ دی یا تمثیلات کے، ایک عورت تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا اور وہ دیوانہ وار ڈھونڈ رہی تھی اور ایک بچہ نظر آیا تو اس کو سینے سے لگا کے اس نے فیڈ کرانا شروع کر دیا تھا۔ یاد ہے نا آپ کو، آپ نے سیرت میں پڑھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم صحابہ کرام کو اللہ سے تعلق جوڑا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ کو طریقہ تربیت سمجھ میں آ رہی ہے نا ساتھیوں؟
قصہ واقعات، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اس کی تشبیہ دیا کرتے تھے. شگفتہ مزاجی تھی، شدت کے بجائے نرمی تھی، غلو سے اجتناب اور اعتدال پسندی تھی آپ نے، بہت زیادہ سختی نہیں تھی، ہے نا، رجایت پسندی تھی، حسن زن اور چشم پوشی تھی، عوامی رابطہ اور ضبطہ، عملی نمونہ پیش کرنا تھا. پیاری اور عزیز ساتھیوں، یہ وہ ساری ٹیکنیک تھی، یہی وہ چیز تھی، یہ وہ ساری ٹیکنیک ہے. یہاں سے لے کے دیکھیے یہ اگلی سلائڈ تک، یہ وہ ساری ٹیکنیک یا میتھڈ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کا حصہ بنایا تھا. تو مجھے اور آپ کو بھی اپنی شخصیت کا یہ حصہ بنانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میتھڈ آف ریڈنگ بھی بڑا زبردست تھا کہ آپ کبھی کسی آپ دیکھیے ہم میں تو بہت اچھی قرأت کرتی ہوں، میرا تو بڑا اچھا قرآن ہے، بس میں ہی پڑھوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرمائش کیا کرتے تھے کہ آپ تلاوت کیجئے، آپ تلاوت کیجئے، اور پھر ان کی تلاوت میں آپ رو بھی دیا کرتے تھے. کبھی کسی سے قرأت کی فرمائش ہوتی، کبھی کسی کی آپ تعریف فرما دیتے تھے. آپ غور کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میتھڈ آف اسپیکنگ کیا تھا، یہ بھی بہت زبردست تھا. ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس سے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر تقریر کیسے کرتے تھے؟ ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے، کبھی ہمیں کوئی درد دیا جائے، کوئی کام دیا جائے، ہم کہتے ہیں کہ مختصر بات کیسے ہو سکتی ہے بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری لمبی لمبی تقریریں یا باتیں یا نصیحتیں ہم جو کر رہے ہوتے ہیں نا، اتنی لمبی لمبی نصیحتیں ہوتی ہیں کہ اللہ پر ڈوب کے چلا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر آپ اسے نوٹ کرتی جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر یہ بات بڑی اہم تھی کہ آپ مختصر تقریر کیسے کرتے تھے. اہم بات کو پہلے کرنا یا کہنا چاہیے، وہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے. کس بات پر زور دینا ہے، اس کے لیے ہم جیسے میں دیکھ رہی تھی، اس کو تھوڑا سا آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کیجئے گا، آپ کو بڑا زبردست نمونہ نظر آئے گا. جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خطبہ حج میں، جیسا کہ خطبہ حج 10,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے، اور وہ اس حج کے اندر آپ کو اسلام کا آخری منشور پیش کرنا تھا، ہے نا، ایک پورا چارٹر انسانیت کو دینا تھا. تو وقت کے حساب سے وہ خطبہ کتنا ٹو دی پوائنٹ ہے، آپ کو یہ چیز بہت زیادہ نظر آئے گا. اچھا، خطبہ جمعہ، کیونکہ جمعے کے دن لوگوں کا کاروبار ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے کاروبار میں جاب میں جانا ہوتا ہے، بہت ساری چیز ہوتی ہے، تو وہ خطبہ مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. خطبہ عیدین خوشی کا خطبہ تھا، اس کو کس طریقے سے آپ نے کیا. اچھا، صفا کی پہاڑی پر جو آپ نے خطاب کیا تھا، آپ کو یاد ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو کھل کر دعویٰ کا حکم ہوا تو آپ صفا کی پہاڑی پر گئے تھے، تو آپ نے کس طریقے سے ان کو تمثیل کے ساتھ بات کیا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو تم کیا یقین کرو گے. آپ انداز اور اسٹائل دیکھ رہی ہیں کہ کس طریقے سے وہ مؤثر ایک انداز تھا کہ لوگ آپ کی بات سننے کے لیے مجبور ہو گئے تھے اور کھڑے ہو گئے تھے، ہے نا. اچھا، غزوہ حنین کی پرجوش تقریر آپ کو یاد ہے نا، اس سے بھی آپ گزر چکی ہیں کہ جب آپس میں ہو رہا تھا کہ اچھا مکے والوں کو تو آپ اتنا اونٹ بکری گائے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں، اور مطلب آپ وہاں بانٹ رہے ہیں، تو مدینے کے انصار کو ایک لمحے کے لیے یہ چیز پیدا ہوئی. تو کتنی حسین تقریر آپ نے کیا، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. میں اور آپ آج بھی اس کو پڑھتے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے کہ اگر کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ مکے والے گائے بکرے اور گھوڑے لے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ. آپ انداز بیان دیکھ رہے ہیں، یہ وہ چیزیں تھیں جس نے لوگوں کے دلوں کو مٹھی میں کیا، اور سب میں آپ نے مختصر خطاب کیا تھا. میرا خیال ہے میں جب اس کو پڑھنے بیٹھی تھی تو مجھے حنین کی جو تقریر کی جو تھی پرجوش، مجھے 2.5 منٹ سے 2.5 منٹ لگے اس کو پڑھنے میں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کا معاملہ طے کیا تھا، دلوں سے. جب ہم کسی سے دلی دوستی کر رہیں گے نا ساتھیوں، ہماری بات خود بخود اس کے دل تک پہنچے گی. دل تک پہنچتے نہیں ہے، اپنی بات اندیلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیز بڑی ہمیں یہ چیز اللہ کے نبی کی سیرت کے اندر نظر نہیں آئے گی. اچھا، آپ یہ بھی دیکھیے اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال پہ کیا کہا کہ آنکھیں روتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن زبان وہی کچھ کہے گی جو اللہ کا حکم ہے. لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہوں گے، لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ کا ایک ایک نمونہ لوگوں کے لیے عمل کی راہ ہوگی. آپ نے کیا زبردست اس وقت ایک پیغام دیا کہ لوگ حیران تھے کہ آپ رو رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر آپ انسان تھے، آپ نے کہا کہ آنکھیں روتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن زبان وہی کچھ کہے گی جو اللہ کا حکم ہے.
ذرا سوچیں، مکے میں داخل ہو رہے، ایک خون بھی نہیں بہا، مختصر خطاب، مختصر ترین، ایک فاتح کا خطاب، مختصر ترین، کیا پتہ خطاب، جو پناہ لے گا ان جگہوں پر اسے امان ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ٹیم بھی تیار کی جو مختصراً اور جامع بات رکھتے تھے، یہ آپ کی تربیت اور ٹیکنیک تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ اکثر آپ ڈائیگرام کے ذریعے بھی، جو بھی ہم نے بات رکھی تھی نا یہاں پہ کہ تمثیلات کے ذریعے ساری بات ہوتی تھی، اللہ کے نبی کی یہ جو تشبیہات تھی، تمثیلات تھی، تو اللہ کے نبی ان سے بات کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز بھی آپ کی تربیت کا ایک حصہ تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں ایک دائرہ بنا کر اس میں اپنے ایک لائن کھینچی اور اس میں بتایا کہ کس طرح زندگی میں آزمائش آتی ہے اور یہ جو سیدھا راستہ ہے وہ جنت کو جاتا ہے۔ اور اس تمثیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پر امید کیا کہ بھائی آزمائش آئے گی لیکن اس کے بعد آسانی بھی آئے گی، اللہ سے پر امید رہو۔ اور اسی طرح میں بخاری کے حوالے سے دیکھ رہی تھی کہ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، آپ نے زمین میں ایک دائرہ بنایا لکڑی سے، بلکہ ایک اسکوائر بنایا لکڑی سے، اور اس کے بیچ میں ایک لائن کھینچی اور جنت اور دوزخ ایک کا بتایا کہ یہ جنت یہ دوزخ ہے، اور بیچ کی لائن کو ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے کہا کہ یہ آزمائشیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، لیکن انہی میں تمہیں سیدھا، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ انہی کے درمیان سے ہو کر جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ڈائیگرام سے مدد لے کر، زمین اور مٹی سے مدد لے کر آپ وہ چیزیں سمجھاتے تھے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریکشن کس طرح کرتے تھے، آپ کی آبزرویشن کتنی زبردست تھی کہ ایک شخص نماز پڑھنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے غور سے دیکھ رہے تھے، وہ شخص نماز پراپر طریقے سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جاؤ دوبارہ پڑھو، اس نے دوبارہ صحیح نہیں پڑھا، آپ نے فرمایا کہ آپ نے دوبارہ کہا کہ نماز پڑھو، آخر اس نے کہا کہ کیسے پڑھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورے ایکشن کے ساتھ آپ نے اس کو بتایا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اور آپ ہوتے تو اس کی شاید انسلٹ کر دیتے، حیرت ہے تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی، حیرت ہے تم ایسے ہو، حیرت ہے تمہارے ماں باپ نے نہیں سکھایا، حیرت ہے میں کب سے تمہارے ساتھ ہوں، تم نے مجھے کبھی پڑھتے نہیں دیکھا۔ پہلے طنز کریں گے، پہلے جیسے ایک دفعہ ایک بچی کا میں پڑھ رہی تھی، چھوٹی سی اس کا کوئی پیراگراف تھا، پیراگراف میں پڑھا تھا کہ باہر بلی ہوتی ہے، گھر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کوئی ایسا ایک جملہ تو ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو ہمیشہ تن سے شروع کریں گے۔ آپ سوچیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص ہے، مسجد نبی ہے، مسجد نبی وہ انسٹیٹیوٹ تھا، وہ ادارہ تھا جہاں پہ ایک زبردست ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے بغیر اس کو کچھ کہے آپ نے پورے ایکشن کے ساتھ اس کو بتایا کہ اس سے اچھا اسی طرح ایک آدمی جو وضو صحیح نہیں کر رہا تھا اور اپنے پیروں کو صحیح سے واش نہیں کر رہا تھا، دھو نہیں رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کہا کہ جاؤ دوبارہ سے وضو کرو۔ یہ مسلم کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کو بہت پرفیکٹ دیکھنا چاہتے تھے، ایک جگہ بھی، کوئی بھی جگہ جو اعضائے وضو کی وہ سوکھی نہ رہے۔ ایک دفعہ کسی کا اعضائے وضو میں سے کچھ حصہ سوکھا رہ گیا، ڈرائی رہ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو، اس کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ کرایا۔ ایک بدو آیا اور اس نے کہا کہ مجھے وضو کا طریقہ سکھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو، اچھا دیکھیں آپ غور کیجئے گا، وہ بدو تھا بیچارہ، ہے نا، اور پتہ نہیں کہاں سے کدھر سے آیا ہوگا، تو اس کو صرف یہ نہیں کہا کہ ایسے کریں گے، یوں تم 3 دفعہ ہاتھ دھو لو، یہ کر لو وہ کر لو اور جاؤ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور پھر اس کو آپ نے خود سکھایا، اور 3 دفعہ، یعنی یہ بخاری شریف کی حدیث کے اندر سے میں نے لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اسے باڈی پارٹ دھو کر دکھایا، تمام اعضائے وضو، اتنا ہی کرنا، اور اس کے بعد اس کو کیا تاکید کی، اتنا ہی کرنا، اس سے زیادہ نہیں، اور تمام صحابہ کرام کو زور دے کر کہا کہ جتنا میں عبادت کرتا ہوں اتنا ہی تم کرو۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریکٹیکل طریقے سے ڈیمانسٹریٹ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ میتھڈ کے اندر یہ چیز تھی، حکم نہیں دیا تھا کہ جاؤ ایسے وضو کرو، ایسے نماز پڑھو، بلکہ آپ نے خود کر کے دکھایا۔ اچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناسب موقع اور حالات اور موڈ دیکھ کر بات کیا کرتے تھے،
یعنی آپ بہت ہی اپنی تبلیغ کے لیے یا بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سیوٹیبل ٹائم دیکھا کرتے تھے اور اس کا سلیکشن کیا کرتے تھے. بے موقع بے محل کبھی آپ نے گفتگو نہیں کی. اور آپ کے طریقے تعلیم میں یہ بات بڑی اہم تھی کہ اتنا بولو کہ لوگ بور نہ ہو. بات ہوتی ہے کہ بے موقع محل جب ہم کوئی چیز بول دیتے ہیں نا اس کا بڑا ہی نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. اور ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت ہی سلیکٹیو ٹائم ہوتا تھا, سوٹیبل ٹائم ہوتا تھا. اس لحاظ سے آپ اس کو نصیحت کیا کرتے تھے. ایک انسان کی انفرادی کیا خوبی ہے اور کیا کمزوری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اچھے سے اندازہ لگا لیتے تھے اور اس سے اسی طرح پیش آتے تھے اور مناسب موقع دیکھ کر آپ اس سے بات کیا کرتے تھے. مذہبی چیزوں کے لیے لوگوں کو فیسیلیٹ کرنا, مذہبی چیزوں کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, یعنی آسان طریقوں سے آپ لوگوں کو ابھارتے تھے, کسی کے لیے مشکل نہ ہو جائے. ایک دفعہ ایک آدمی نے اجازت مانگی کہ وہ آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے کیونکہ ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھ پاتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے کیونکہ ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھتے تھے. تو میں سوچ رہی تھی, یعنی اس وقت میرا اور آپ کا بھی دل ایک دم دھک سے رہ گیا نا, اوہ یہ آدمی کیسا تھا, یہ کیا کیا اس نے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا کہ نہیں بھائی تم بس میرے ہی ساتھ پڑھو گے. اگر کوئی بیمار ہے, ضرورت مند ہے, تو آپ تاکید کیا کرتے تھے کہ نماز کو مختصر کر کے پڑھا کرو. عزیز ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تربیت مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ لوگوں کو ان کے حساب سے مشورہ دیتے اور اہمیت کے ساتھ بات کو دہراتے تھے. یاد ہے نا ساتھیوں, آپ یاد رکھیے گا ہم آج میتھڈ اور ٹیکنیک پڑھ رہے ہیں اور ان چیزوں پر میں خود بھی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہوں اور آپ بھی اس کو تیزی کے ساتھ نوٹ کرتی جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے حساب سے مشورہ دیتے, اہمیت کی بات کو آپ دہرا بھی دیتے تھے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف لوگوں کو مشورہ دیتے تھے بلکہ مشورہ لیتے بھی تھے اور ان مشوروں پر عمل بھی کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وقت چلاؤ یا کام چلاؤ, چلو لوگوں پہ ایک امپریشن ہو جائے گا کہ میں نے مشورہ لے لیا, کرنا وہی ہے جو میرا دل چاہ رہا ہے. یہ چیز ہمیں بالکل نہیں نظر آتی اور اس کی بہت بڑی مثال آپ ذہن میں لائیے. کیا چیز کی بہت بڑی مثال, جلدی سے بتائیے کہاں پہ ہمیں لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نہیں تھی لیکن لوگوں کا مشورہ تھا, اس لیے آپ نے کیا کیا تھا میدان احد میں؟ گڈ, آپ وہاں پہ پھر باہر نکلتے آپ نے کیا, ہاں بالکل, جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ بھائی بتاؤ کہ ابو سفیان کے قافلے کی طرف جانا ہے یا مکے سے جو ابو جہل آ رہا ہے لڑنے کے لیے اس طرف جانا ہے, کیا کرنا ہے. جیسا کہ ایک موقع پر کسی نے کہا کہ مجھے ایڈوائس چاہیے, آپ سے مشورہ چاہیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور سے اس آدمی کو جانتے ہوں گے جو آیا تھا آپ کے پاس مشورہ لینے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ غصہ نہ کرو, اور یہ تاکید آپ نے اس کو, چونکہ بات بہت اہم تھی, ہو سکتا ہے اس کے غصے کی وجہ سے بڑے نقصانات ہوتے ہو, تو یہ بات چونکہ اہم تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ تاکید فرمائی. اچھا, کسی کو کہا کہ اللہ سے مدد مانگو, اس بات کو آپ نے دوبارہ ریپیٹ کیا کہ اللہ سے مدد مانگو, اللہ سے ڈرو. کسی کو مشورہ دیا کہ برائی کو پہلے ہاتھ سے روکو پھر زبان سے, اگر یہ بھی نہ کر سکو تو دل میں برا جانو. کبھی کسی کو مشورہ دیا کہ مذہب اسلام کو, اپنے دین کو آسان طریقے سے سمجھاؤ. ہو سکتا ہے کہ موٹی موٹی باتیں, بڑی بڑی باتیں, عالمانہ گفتگو, ساتھیوں یہ وہ ہو سکتا ہے یہ چیزیں دوسروں کو اور خوفزدہ کر دیتی ہوں کہ اللہ اگر دین پہ عمل کریں گے تو شاید ہمیں یہ چھوڑنا پڑے, وہ چھوڑنا پڑے, ہمیں شاید پتہ نہیں ایک دم ہی پردہ کر کے برقع پہنا کے لوگ بیٹھا دیں گے, پتہ نہیں. ایک ساتھی مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ ایک ساتھی کو اکثر ہمیں کہتی تھی کہ آپ آئیے کلاس میں, تو وہ کہتی تھی ہاں آئیں گے لیکن ٹال دیتی تھی. بہت ہی پتہ نہیں 1-2 سال بعد ان سے ایسے ہی کہیں ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی, آپ نظر نہیں آ رہی ہیں بہنا. تو کہیں گی کہ ہاں میں کسی اور سٹی چلی گئی ہوں تو وہاں پہ میں قرآن کی کلاس جوائن کرتی ہوں. میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ, چلے اچھی جگہ سے آپ جڑ گئی ہیں.
تو وہ مجھ سے کہیں گی کہ آپ کو پتا ہے سمینا، میں اتنے دنوں تک آپ کے شہر میں گئی لیکن میں نہیں آ سکی کلاس میں، اس لیے کہ جس نے مجھے اس کلاس کی دعوت دی تھی آپ کے علاوہ، میں تو ڈر گئی کہ شاید نہیں نہ ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ جو میرے پڑوس میں جو خواتین تھی جنہوں نے مجھے دیا تھا، تو وہ ان کی مصروفیت، ان کا حال اور ان کے چیز، اور وہ حفظ بھی کر رہی ہیں، وہ فلاں بھی کر رہی ہیں، یہ بھی کر رہی ہیں ان کا، اور وہ اتنا اس چیز کو بتایا کرتی تھی کہ مجھے نا ایک دم خوف محسوس ہوا کہ اللہ اگر میں جاؤں گی تو میرا بھی وقت ایسے ہی ہو جائے گا، اور میں تو پھر نہیں، میں نہیں کر سکتی یہ سب کچھ مینج۔ اور میں جس سٹی میں گئی وہاں پہ میں ایسی، مجھے اتنا اچھا لگا کہ ارے یہ تو بہت ہی زبردست طریقہ ہے، اچھی باتیں بھی پتہ چل جاتی ہیں، گپ شپ بھی ہوتی ہے نا، چائے شائے بھی چلتی ہے، ایک دوسرے کے نیبرہڈ میں ایک دوسرے کو ہم پہچان بھی لیتے ہیں۔ تو مجھے تو بہت ہی اچھا لگا، مجھے اتنا افسوس آ رہا تھا کہ صرف ایک غلط طریقہ دعوت کی بنا پر میں 1-2 سال تک آپ لوگوں کی صحبت اور محفل سے محروم رہی۔ تو مجھے اتنا ان کی بات، مطلب میں سوچنے پر مجبور ہوئی کہ ہمارا طریقہ دعوت کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیتے تھے کہ آسان طریقے سے دین کو سمجھاؤ، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بات کہ آسان طریقے سے دین کو سمجھاؤ، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ریپیٹ کی تھی۔ کبھی کبھی آپ جنرل رول بھی بتاتے تھے کہ جیسے علم کو پھیلاؤ، ہر مسئلے کا حل نکالو۔ ساتھیوں ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، ہر مسئلے، بلکہ مسئلہ تو ہمیں بولنا ہی نہیں چاہیے، چیلنج بولنا چاہیے، ہر چیلنج کا حل موجود ہے۔ بعض اوقات چیلنج کا حل وقت بھی ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز حل ہو جاتی ہے، بعض اوقات کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر اپنے صحابہ کرام کے ٹیلنٹ کو، ان کی صلاحیتوں کو، ان کے کردار کو بہت ابھارا۔ یہ چیز بہت مجھے ہر سیرہ کے سمجھے 2-4 صفحے کے بعد یہ چیز تو بہت زیادہ نظر آئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیلنٹ کو بھانپ لیا کرتے تھے، صلاحیتوں کو بھانپ لیا کرتے تھے۔ ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بہن کہاں آتا ہے مجھے بولنا، نہیں بہن مجھے تو فلاں چیز، مجھے تو لکھنے ہی نہیں آتا ہے۔ ہاں ایک زمانہ تھا یونیورسٹی میں تو ہم لکھا کرتے تھے، لیکن میں یہ دیکھ کر اتنی حیران ہوئی ہوں ساتھیوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خوبی کو نکالا، پالش کیا، تو وہ بہترین مبلغ، بہترین مفکر اور بہترین فقیہ بن کر وہ لوگ نکلے۔ ساتھیوں میرے اور آپ کے پاس بھی ٹیلنٹ ہے، ہم میں سے کوئی نہ کوئی لکھتا ہوگا، بولتا ہوگا، جانتا ہوگا، میسج ٹائپ کرنا آتا ہوگا اسے، ہو سکتا ہے اسے فون کرنا اس کو بہت آسان لگتا ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھی ڈرائیونگ کرتا ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت جلدی کوئی کوکنگ کر لیتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر فرد کو صلاحیت دیا ہے۔ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت موٹیویٹ کرتے تھے، ان کے جذبوں کو نکالتے تھے تاکہ وہ خوش دلی کے ساتھ کام کریں اور کھڑے ہو جائیں۔ لوگ ہمارے ساتھ، ساتھیوں آپ ہوں یا میں ہوں، ہم خود بھی والنٹری یہاں پر موجود ہیں، ہم ہیں نا والنٹری، آپ میں سے بہت ساری بہن اکنا سسٹر ہوں گی، ہم سب والنٹیئر ہیں، اللہ کے دین کے کام میں ہم سب خدمت گزار ہیں۔ یہ تو ہم اور آپ ایک دوسرے کو کھڑا کریں گے نا، یہ ہوتی ہے چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو موٹیویٹ کیا، ان کے ٹیلنٹ کو باہر نکالا، ان کی صلاحیتوں کو باہر نکالا، آپ نے ان کے کام پر انہیں ٹائٹل بھی دیا تاکہ وہ موٹیویٹ ہوں۔ آج تک ہم خالد بن ولید کو سیف اللہ کے نام سے جانتے ہیں نا، حضرت عمارہ کا نام آتا ہے تو ایک دم ہم کہتے ہیں اور قدیم اللہ کے نبی نے ان کے نام کیا۔ تبوک کے موقع پر لوگوں کو انفاق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ابھارا تھا، کیا زبردست آپ کا طریقہ تھا۔ اچھا ایک بیچارے غریب صحابی تھے، مطلب ان کے پاس اتنا نہیں تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں نا کہ مٹھی بھر کھجور دینے پر اللہ کے نبی نے ان کو کیسی شاباشی دی تھی، کتنی آپ نے قدر کی تھی۔ آپ چھوٹی سی بھی کوئی کام کرے، اگر آپ اس کو ذرا سا کہہ دیں کہ پیاری ساتھی تم نے تو کمال کر دیا، میں تو یہ کام سوچ نہیں رہی تھی اور میں ابھی سوچ ہی رہی تھی اور تم نے کر دیا، سبحان اللہ۔ کچھ چپکے سے ایک میسج دیجئے، دیکھیے آپ کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جب ان کے اوپر بہت ہی تشدد ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کیا کہا تھا، تم سے جنت میں ملاقات ہوگی۔ میں تو سوچتی ہوں کہ سیدنا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس سب کچھ سہ گئے ہوں گے، اس ایک جملے پہ قربان ہو گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت میں ایک بات بڑی اہم تھی کہ آپ لوگوں کی بات بہت غور سے سنتے تھے، ان کی طرف منہ کر کے آپ بات کرتے تھے، گرم جوشی سے ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، ان چیزوں سے آپ کا تعلق بہت لوگوں سے بنا۔ یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے
کہ کسی کی طرف منہ کر کے اس کی پوری بات سن لینا, اپنی گرمجوشی سے کہیں تو اظہار کریں. ہمارا تو اتنا جیسے کہتے ہیں نا بےلس, ہم ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو بس ایک ٹچ والا معاملہ ہوتا ہے, ہمارا کوئی تعلق بن ہی نہیں پاتا لوگوں سے. ایک عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو کوئی شکایت کرنی تھی, ہے نا, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت بہت زیادہ, وہ بہت ہی مطلب کیا کہتے ہیں, وہ کچھ تھوڑا سا ذہنی طور سے بھی شاید تھوڑی سی ڈسٹرب تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں میرے پاس آؤ, یہاں بیٹھو, یہاں بات کرو. آپ خود چل کر اس کے قریب گئے, آپ نے اس کی شکایت سنی اور پھر اس کو تسلی دی کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور میں نے بہت بہت کتابیں پڑھی کہ اچھا اسے پتا چل جائے کسی طرح مجھے کہ اس عورت کا مسئلہ کیا تھا, اس عورت کی شکایت کیا تھی اور آپ نے کیا سولوشن دیا. لیکن وہ اتنی اس نے آپ کو تنہائی میں اور خاموشی سے آپ نے اس کی سنی کہ ہمیں پھر تاریخ میں ملتا نہیں ہے کہ وہ مسئلہ کیا تھا اور حل کیا ہوا. یعنی ایک عورت کی اور اگر اس کا مسئلہ تھا تو اس کے اوپر خاموشی اختیار فرمائی آپ نے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اپنی بات بہت آرام سے کر لیا کرتے تھے. آپ انفرادی مسئلہ بھی سنتے تھے اور بہت ہی اعتماد کے ساتھ لوگ آپ کو اپنے انفرادی مسئلے بتاتے تھے. یہاں تو کوئی بیچارہ بتاتا ہے تو 10 دفعہ ریکویسٹ کرتا ہے, دیکھو بولنا نہیں, دیکھو بتانا نہیں, دیکھو کہنا نہیں. اس کو وہ بول تو دیتا ہے اپنی فرسٹریشن میں, اس کو ایک انزائٹی تو تھی, لیکن اب وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے کہہ دیا. اب اس کو بے اعتمادی سی ہو رہی ہے میرے اوپر کہ یا اللہ میں نے کہہ تو دیا کہ میرا تماشا ہی نہ بن جائے. ساتھیوں یہ چیزیں, یہ ٹیکنیک میں اور آپ اپنے آپ کو رکھ کر سوچتے جائیں. کبھی کوئی کہتا کہ ہمیں نصیحت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو, یہ چیز ہر برائی سے بچا لے گی. کتنی چھوٹی سی نصیحت, میں کہوں کہ اللہ میں تو چاہ رہی تھی کہ اور ذرا سا نصیحت ہو. کبھی کسی کو دعا بتانا, چھوٹی سی اگر آپ دعا بتا دیں, کوئی کہے گا کہ مجھے کوئی دعا بتاؤ, میں کہتے بھائی چاروں کو لا کر کرسی پڑھ لو, انشاءاللہ یہ تمہیں ہر چیز سے محفوظ رکھے گی. نہیں, دل نہیں کرتا, کچھ اور بتاؤ. ہم کچھ اور کے چکر میں ہوتے, کوئی ادھر ادھر کی کوئی چیز مجھے مل جائے, کوئی لمبے لمبے مجھے وظیفے مل جائے, وہ شاید مجھے مشکلات سے بچا لے گی. آیت الکرسی اور چاروں کرسی وہ پاور ہی نہیں ہم سمجھ پا رہے تھے, حالانکہ وہ گارنٹی چیزیں ہیں. کبھی کوئی کہتا کہ آپ ہمیں نصیحت فرمائیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق اسے مختصر میں نصیحت فرما دیتے تھے. لوگ آپ سے انفرادی بہت تعلق مضبوط رکھتے تھے اور بلا جھجک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلق تھا نا, وہ پھر بہت زبردست ہو جاتا تھا لوگوں کا آپ کے ساتھ. اچھا, عبادت کا معاملہ بھی ہو تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کی وہ چیز درست کر دی جائے نا. اور عبادت کی ابھی ایک ساتھی لکھ بھی رہی تھی شروع میں کہ اللہ سے وہ تعلق جوڑتے تھے. بالکل یہاں پہ عبادت کے معاملے میں جو چیز میں نے دیکھی سیرا کے ریسرچ سے, جو چیز مجھے نظر آئی کہ عبادت کا کوئی بہت ہی اچھا یہ لمبا چوڑا یوں پہنو, یوں کرو, ایسے آؤ اور بس کچھ تنہائی ہو, ہے نا. بعض اوقات لگتا ہے کہ بچوں کے ساتھ تو عبادت ہی نہیں ہو پاتی ہے. نہیں, کچھ نہیں, اس سے صرف یہ کہا کہ بھائی عبادت بس تم ایسے کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو. آپ یقین کیجیے گا, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے پہلی دفعہ یہ بات پتا چلی ہے, کہ بچپن سے لے کے اب تک یہ نصیحت 10 دفعہ ہم بھی دوسروں کے منہ سے سن چکے ہیں. کچھ نہیں کہا کہ بچوں کو ہٹا دو, کمرہ بند کر لو اور یوں لباس پہنو اور ایسے کرو اور یوں مراقبے میں بیٹھو اور ایسے تصور کرو. کچھ نہیں, جہاں ہو, جدھر ہو, جیسے ہو, بس یہ فکر اپنے اوپر غالب کر لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا. اور اپنے اندر, بلکہ ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ اچھا اگر یہ نہیں تو اتنا ہی سوچ لو کہ ہم اس کے بندے اور غلام ہیں. اتنی چھوٹی سی نصیحت کہ تم عبادت کر رہے ہو تو یہ تصور ہی کم از کم اپنے اندر لے آؤ کہ بھائی بندے اور ہم بندے اور غلام ہیں. اس سے خود بخود عاجزی آ جائے گی اس عبادت میں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے. اس طریقہ تعلیم سے لوگوں کی عبادت میں نہ صرف اخلاص پیدا ہوا بلکہ وہ عبادت کے لیے کچھ گوشہ تنہائی کے لیے سوچنے نہیں لگے, بلکہ جو جہاں تھا, جدھر تھا, جیسے تھا, وہ وہیں پہ ہی عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. آپ لوگوں کی غلطیاں کیسے درست کرتے تھے, اس کو بھی ذرا ایک ہیڈنگ دیجیے, ٹاپک بنائیے. آپ ڈانٹتے تھے, جھڑکتے تھے, کہیں بدتمیزی ہو رہی ہوتی تھی, ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بھی ایک میتھڈ تھا, لوگوں کی غلطیاں کیسے درست کریں. جیسے اس کے قرآن میں بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی چھوٹی سی مسٹیک ہو جاتی تھی تو آپ مطلب کوئی ایسی چیز تھی تو قرآن نے کس طریقے سے آپ کے بارے میں بات کی.
بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ آگے وہ لوگوں کو تعلیم دیں، ان کی غلطیوں کو درست کریں۔ اہم بات جو کہ قابل غور ہے اور جو ہم سب کے سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ پیارے نبی لوگوں کی غلطیاں درست کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی غلطیاں درست کی، لیکن کسی کو بھی انسلٹ فیلنگ نہیں دیا۔ یہ ساتھیوں، اف، اگر میں تو کہیں بیٹھی بھی ہوں اور وہاں تو میرا تو کھانا ہی نہیں ہضم ہوگا جب تک کہ منہ پھٹ کے کوئی بات نہ میں کہہ دوں، جب تک کہ میرے اندر کا غصہ نہ دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے ستائے گئے۔ لا تثریب علیکم، کتنی دفعہ ہم نے پڑھا فتح مکہ پہ، آپ نے ایک لفظ یاد کسی سے کچھ نہیں، وہ مکہ جہاں سے کس طریقے سے صحابہ کرام کو نکالا گیا تھا، کس طریقے سے اللہ کے نبی غار حرا سے چھپتے چھپاتے کرتے کراتے 14-15 دن میں جا کے مدینہ پہنچے تھے۔ کتنی خوف کا وہ ماحول تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر یہ چیز تھی ساتھیوں کے غلطیاں درست کرتے تھے، کسی کو بھی انسلٹ فیلنگ نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں سے غلطی ہو گئی، اس بات کو غور سے سنیے گا، یہ ترمذی شریف سے ہی لی گئی ہے حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں سے غلطیاں ہوں گی، لیکن سب سے بہتر غلطی کرنے والا وہ ہے جو اپنی غلطی سے اصلاح کرے۔ میں اور آپ بہت غلطیاں ہوئی زندگی میں، بہت غلط ڈیسیژن لیا، نہ وہ لیتے تو اس سے بڑی بات نہ ہو جاتی۔ اگر وہ غلط ڈیسیژن نہیں ہوتا، وہ غلطی کو اگر میں اسی وقت اس کی اصلاح کر لیتی تو اس سے بڑی کوئی غلطی نہ ہوتی۔ ہم نے اصل میں زندگی میں سوچا ہی نہیں کہ میں سے ہوئی ہے غلطی، ہم اس انتظار میں ہوتے کہ کوئی بتائے بھی نہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ اور پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہتر غلطی کرنے والا وہ ہے جو اپنی غلطی سے اپنی اصلاح کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات ضرور بتا دیتے تھے تاکہ وہ فرد صحیح علم کے ساتھ اپنی اصلاح کرے، لیکن پیارے نبی کا بڑا ہی پیارا انداز ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کچھ صحابیات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس تشریف لائی اور ان سے کہا کہ ان کے شوہر دن کو روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ یا ایک اور بھی سے ملتا جلتا واقعہ کہ 3 صحابہ کرام تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عبادت کرتے تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہم کو جواب میں بتایا اور پوری ڈیٹیل میں ہنٹس دے رہی ہوں صرف۔ انہوں نے آپس میں بات کی کہ اچھا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ دونوں واقعات جب بالترتیب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے اس پر ایک تقریر کی اور کہا کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اور جو بھی باتیں تھیں ان کو تقریر میں درست کی اور ان کی اصلاح کی، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں ان تینوں صحابہ کا نام نہیں لیا، تقریر کرتے وقت ان کا نام نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے اندر ان کے اندر ایک عجیب سی شرمندگی آتی۔ انہوں نے عزم تو اچھے کام کا کیا تھا، روزہ رکھنا، سارا سال روزہ رکھنا کون سی بری بات ہے، ساری رات عبادت کرنا کون سی بری بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیلنس لائف دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کبھی بھی اس تقریر میں ان کا نام ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کچھ بھی محسوس نہ کریں اور اپنی کریکشن کر لیں۔ یہ طریقہ تعلیم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک صحابی تھے، بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، وہ نہیں نظر آئے، اور جب بہت دنوں کے بعد آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کہاں تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے شادی کی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شرٹ پہ یا ان کا جو پہنے ہوئے تھے کرتا اس پہ ہلکا سا زعفران لگا تھا۔ اللہ کے نبی نے زعفران دیکھ کر پوچھا اچھا شادی کی؟ انہوں نے کہا، اور دونوں مسکرا دیے اور بات ختم۔ میں ہوتی میں کیا کرتی؟ مجھے نہیں بلایا ہے نا، مجھے نہیں ہوا نہیں لگنے دی مجھے، میں تو اس کو اتنا پیار کرتی تھی، میں نے تو اس کو اپنے یہاں کے فنکشن میں بلایا تھا، مشورہ تو لینے بڑے جلدی آ جاتی ہے، شادی کی تو مجھے تو اطلاع ہی نہیں دی، اس کے گھر تو عقیقہ ہو گیا، اس کے گھر تو فلاں فنکشن ہو گیا، اس نے تو مجھے اچھا اس کے بیٹے کو، اس کی تو بیٹی پاس ہوئی تھی، فلاں کیا مٹھائی بھیجائی، مجھے نہیں کیا۔ اچھا بات تو کرنے میں بڑی وہ لگتی ہے، اچھا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچئے ساتھیوں، اللہ کے نبی موجود ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی موجود اور ہم نہ بلائیں ان کو؟ ہم سوچ سکتے ہیں؟ نہیں بلایا انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زعفران دیکھ کر پوچھا اور اب سمجھ گیا، دونوں مسکرائے، دونوں اپنے اپنے کام میں چل پڑے۔
زمانے کا غم کس طریقے سے اٹھایا ہوا ہے ہم لوگوں نے. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹیچنگ میتھڈ میں وعدہ بھی لینا تھا کہ جیسے کسی سے وعدہ کرنا ہو کہ ہم یہ کام کریں گے, اگر کسی سے ایگری کرنا ہو تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ اس سے بات کر لیا کرتے تھے, جیسے خود بخود ایک وعدے کی کیفیت آ جاتی تھی. یہ طریقہ اس دور میں بھی بہت مؤثر تھا, اور آج بھی اس طریقے سے حلف یا وعدہ لیا جاتا ہے تاکہ جوش برقرار رہے, احساس ذمہ داری رہے. بیعت عقبہ میں ہم نے دیکھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بیعت رضوان وغیرہ میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم یہ تھا موجود. اچھا اللہ کے نبی غلطیاں کیسے درست کرتے تھے؟ ایک جیسے اسی میں ہم دیکھیں کہ ایک صحابی ایک دفعہ سزا دے رہے تھے اپنے غلام کو نا, تو اس غلام کی تھوڑی سی تکلیف کی آواز پیارے نبی تک پہنچی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ کچھ نہیں کہا. کیا کر رہے ہو, اپنے آپ کو زور آور سمجھ رہے ہو, فلاں جمع, کچھ نہیں کہا. ایک چھوٹا سا جملہ میں نے دیکھا, وہ کیا تھا؟ اس سے زیادہ طاقتور پاورفل اللہ ہے. وہ ڈر گئے خود ہی اس بات سے, اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. صحابہ کرام نے جب ان صحابی نے یہ سنا تو فوراً اس غلام کو آزاد کر دیا. کس قدر خوبصورت طریقہ اصلاح کا تھا. ایک بدو نے مسجد میں پیشاب کر دیا, لوگ اسے مارنے کو دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اسے پورا فارغ ہونے دو. اللہ اکبر. میں تو یہ سوچ کے میں کتاب میں نے بند کر دی کہ اب اس سے آگے میں کیا پڑھوں. لوگوں کی اتنی بڑی بڑی غلطیاں اللہ کے نبی معاف کر دیا کرتے تھے. اچھا جب وہ شخص فارغ ہو گیا تب آپ نے اس سے کہا کہ بھائی یہاں گندگی نہیں کرتے ہیں, اور پھر آپ خود اٹھے اور اس جگہ کو ہاتھ سے دھو دیا. ہاں البتہ اگر بیسک بلیف عقیدے پر کہیں غلطی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت سیریس لیتے تھے. ایک دفعہ ایک صحابی کسی بات پر بحث کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو پھر آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے اس بات کو اہمیت دے کر کہا کہ تم سے پہلے کی قومیں اس بات پر تباہ ہوئی کہ وہ کتاب اللہ پر بحث کرتی تھی. تبوک کے موقع پر ظاہر ایک ویلڈ ریزن نہیں تھا, بغیر ویلڈ ریزن کے 3 صحابی شریک نہیں ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے میں سخت ایکشن لیا. ہاں اسلام کے دور کی پہلے کی کوئی بات آپ کو بالکل نہیں پسند تھی, جاہلیت کی کوئی بات کسی کے اندر ہوتی تھی تو آپ بالکل اس کو ناپسند کرتے تھے. آپ کے قریبی رفقا میں سے کوئی ایسا کام کرتا جو آپ کو پسند نہیں ہوتا تھا تو آپ بغیر نام لیے اس کی اصلاح کرتے, اور اگر نام لے کر اصلاح کرنا ہوتا تھا تو پھر آپ خود جا کر اس کی اصلاح کر دیا کرتے تھے. کہیں کوئی چیز پکار نہیں, کہیں کوئی بے عزتی نہیں, کہیں اپنی بات منانے کا کوئی انداز نہیں. لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے استعمال کیے. لوگوں کو اپنے گھروں میں بلا کر کھانے کی کبھی دعوت دی, کبھی دعوت رکھی. میں اتنی حیران ہوتی ہوں, میں اور آپ کتنے پارٹیز, اللہ کرے کہ یہ کووڈ کا مسئلہ حل اور میرا اور آپ کا ایک دوسرے کے آنا جانا شروع ہو. دعوت بھی ایک مقصد کے خاطر رکھا کرتے تھے, شو بازی نہیں ہوتی تھی. ابو لہب نے آپ کی دعوت کو مسترد کر دیا تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہمت کے ساتھ اس دعوت کو جاری رکھا اور دوبارہ کھانے پر سب کو مدعو کر لیا. یہ بہت بڑی بات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی دعوت قبول بھی کرتے تھے. یہودی کی دعوت بھی آپ نے قبول کی, سوسائٹی کے معروف طریقے پر آپ نے لوگوں کو دعوت دی. بلا عذر آپ کسی کی دعوت کو رد نہیں کرتے تھے, پسند نہیں کرتے تھے کہ اس کو رد کیا جائے. بلکہ میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کار تھا یہ دعوت کرنا اور دعوت قبول کرنا, جسے آپ نے پسند کیا اور اسی کو فالو کیا. اچھا پبلک میں زیادہ سے زیادہ آپ کانٹیکٹ میں رہتے تھے, لوگوں سے زیادہ آپ ملاقات کرتے تھے, اور اس کو اللہ کرے کہ مجھے مل جائے وہ چیز. میں اس میں دیکھ رہی تھی کہ عوامی رابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ تھا, اور آپ کا معمول تھا کہ راستے میں ملنے والوں کو سلام کرتے, سلام کرنے میں پہل کرتے, بچوں کے پاس گزرتے تو خود سے آگے بڑھ کر بچوں کو سوال کرتے, عورتوں کے پاس سے گزرے تو انہیں بھی آپ نے سلام کیا, گھر میں داخل ہوتے تو بھی آپ سلام کرتے, گلے ملتے, پیشانی چومتے, دعائیں دیتے, مصافحہ کرتے. جب تک پہلا شخص اپنا ہاتھ نہ کھینچتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا ہاتھ نہ کھینچتے. مجلس میں جاتے تو کنارے ہی بیٹھ جاتے, کندھوں کو تھام کر آپ نہ جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پبلک کانٹیکٹ بہت زیادہ تھا, لوگوں سے خصوصی ملاقاتیں کرتے, آپ گروپ بھی بنا کر بیٹھتے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی رہ جاتا تو آپ اس کے کھانے پینے کی فکر کرتے اور ساتھ ساتھ اس کو تعلیمات بھی دیتے. مقصد آپ کی نگاہ میں رہتا تھا. ایک صحابی رسول کہتے ہیں نا کہ میں پیارے نبی کے پاس 12 دن ٹھہرا رہا, میں نے آپ کو انتہائی نرم دل اور نرم مزاج پایا. آپ لوگوں کی بہت کیئر کرتے تھے. جب دیکھتے کہ لوگ اپنے گھر اور بال بچوں کو یاد کر رہے تھے, اور کہتے تھے جاؤ اپنے گھر اپنے فیملی میں رہو, لیکن دیکھو بھائی جو کچھ سیکھا ہے نا ان کو بھی سکھانا, جس طرح سے مجھے عبادت کرتے دیکھا اسی طرح ان کو بھی سکھاؤ. ویسے ہی اذان دو جیسے تم
जैसे तुमने यहाँ मुझे देखा है वैसे ही इमाम बनो। साहबा कराम कहते थे कि जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से मुलाकातें करते, दुख दर्द में शरीक होते, अच्छे अंदाज में उनको दीन सिखाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में हर काम में परफेक्ट थे और आप चाहते थे लोग भी परफेक्ट काम करें। अच्छा, आपका मेथड ऑफ जो नॉलेज था, जो एक दूसरे को पहुंचाना देना, ये भी सीखने की चीज है कि जब आप किसी मजमे में लोगों से बात करते थे तो कहते थे कि जाओ जो यहाँ मौजूद नहीं है उसको पहुंचाओ। बलाग का काम कितनी खूबी से आपने अंजाम दिया। बल्कि आप कहते थे इल्म को छुपाना नहीं, इसको आगे फैलाओ, और साहबा कराम ने बिल्कुल इसको ऐसे ही किया। ये बात भी बड़ी अहम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये गौर तलब चीज सीखने की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बराबरी के हकूक दिए, सबको, यानी जो कहते हैं ना कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ईच अदर, ये वो वाली बात थी आपके अंदर कि इल्म हासिल करने पर आपने सबको उभारा, मर्दों को भी इल्म हासिल करने पर उभारा और औरतों को भी इल्म हासिल करने पर उभारा। आप गुलाम लौंडी में कोई फर्क नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को 2 दफा दोहराया था कि उस शख्स के लिए दोहरा अजर है जो अपनी लौंडी को तालीम दे, उसकी तालीम और तरबियत करे, उसको आजाद करे और फिर उसकी शादी कर दे। अपने लौंडी और गुलाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा रहम की बात की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को उभारा करते थे, तासुब बिल्कुल नहीं था, ना अमीर ना गरीब, ना छोटा ना बड़ा, ना कबीला, ना कोई इंसान को किसी इंसान पर सवाए तकवा थे। किसी किस्म का तासुब नहीं होता था कि हम यहाँ के रहने वाले हैं तुम तो वहां की रहने वाली हो, ये नहीं था। ये भी साथ साथ कहा कि क्या गलत है क्या सही है समझो, लोगों को डाउट में नहीं छोड़ते थे, मुश्तबा चीजों की तरफ से हटा देते थे। प्यारी साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग टेक्निक थी ना, ये चीजें बड़ी अहम थी। साहबा कराम की तरबियत आपने इसी तरीके से की कि अहम बात को बार बार दोहराना, है ना, इम्पोर्टेंट बात को आप किस तरीके से दोहराते थे, रिपीट करते थे, ये बहुत सारे खास खास चीजें हैं साथियों। अच्छा, एक चीज और है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही शगुफ्ता मिजाज भी थे, बहुत ज्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल रूखी फीकी नहीं हुआ करती थी, ये कोई दीनदारी का वो नहीं है साथियों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका तबलीग के अंदर हम देखते हैं कि इंफरादी तौर पर मुतनब्बे करने के बजाय इज्तिमाई नसीहत, इन सब चीजों को मैं बस दोहरा रही हूँ साथियों आपके सामने, ठीक है। ज्यादा तन्हाई में दिलसोजी और मोहब्बत से समझाना, ज्यादा लंबी बात उकता देने वाले बात से आप इज्तनाब फरमाते, इशारतन समझा देते थे। अगर तकाजा होता तो आप सल्लल्लाहु बात जोरदार लबो लहजे में फरमाते। कभी कसम खाकर अपनी बात की अहमियत को आपने वाज़ेह भी किया है। वाज़ो नसीहत सोदो गुराज इसी वक्त पैदा होता है जब अपने मुखातिबीन से मोहब्बत हो, इनकी खैर खाई का ख्याल हो और खुलूस के जज्बात कार फरमाओ। साथियों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आप चाहें तो इसकी पिक्चर लीजिए, ये हमारे अंदर है नहीं, इसको हमें पैदा करना है। रसूल खुदा का तरीका तरबियत के अंदर तालीम और तरबियत हिकमत के साथ ही, मैं सब रिपीट कर रही हूँ साथियों, बात जहन नशीन कराने का अंदाज था, बार बार आप दोहराते, सवाल जवाब करना, आसान अल्फाज में बात करना, मुखातिब को पूरी तरह मुतवज्जो करके बात समझाना, मुखातिब की तरफ पूरी तरह मुतवज्जो होकर बात करना, फर्द की जरूरत के मुताबिक इंफरादी नसीहत करना, इज्तिमाई तरबियत का भी आप ख्याल रखते थे। प्यारी साथियों, मुरब्बी के औसाफ, ये वो औसाफ है। मैं आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगी कि रसूल खुदा का तरीका तरबियत किताब अगर आपको मिल जाए ना, तो उस तरीका तरबियत किताब के बिल्कुल आखिर में ये सारे पॉइंट्स है साथियों, लेकिन लिल्लाह इनको पढ़िएगा जरूर, ये जरूर पढ़िएगा। इखलास, इल्म, सब्र तहम्मुल, हुस्न गुफ्तार। मुझे इतना अच्छा लगा, एक मुरब्बी, बहुत औक़ात दीनदारों का एक अजीब सा इमेज होता है, वो शायद बहुत सख्त होते होंगे, है ना। वो आप देखिए आजकल यंगस्टर ऐसे ऐसे यंग स्कॉलर्स के पास क्यों जा रहे हैं, इसलिए कि वो उनसे फ्री होते हैं, उनके जैसे अंदाज में बात करते हैं, वो हंसते हैं, वो मजाक करते हैं, वो उनसे गपशप करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न गुफ्तार बिल्कुल ऐसे ही था, कोई ऐसी चीज नहीं थी, बल्कि लोग को पहचानना मुश्किल होता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। अब वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को समझ लेते थे, फिर वहां के इशारे से बताते थे कि वो है अल्लाह के नबी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न गुफ्तार बड़ा जबरदस्त था, हुस्न किरदार। हमारे पास तो कोई चीज बुरी लगे तो पूरे, मैं तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है मेरी बहना, हमारे पास इतना भी तहम्मुल नहीं है। ग्रुप छोड़ना, ग्रुप ज्वाइन करना तो बच्चों का खेल समझ लिया। इधर अच्छी लगी बात, वहां पे ठीक टिक गए, जहां बुरी लगी वहां से निकल गए, खुदा हाफिज तक नहीं करते हैं। हमारा तो ये अंदाज हो गया है। मौज़ा कलाम, इंसान की गुफ्तगू ही उसकी शख्सियत और अखलाक व एतवार की नुमाइंदगी करती है, और शख्सियत ही इंसान के अंदर से बोलती है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو رحمت عالم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی وہ کلام حبیب خدا ہوتی تھی. آغاز دعوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے مفکر نہیں بلکہ دنیا کے لیے مبلغ تھے. تبلیغ کے سلسلے میں دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے لوگوں سے بات چیت کرتے تھے. آپ سوچ سکتی ہیں ایک دن میں ہم 2 کام کرتے ہیں ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے, ہم تھک جاتے ہیں. آج کچھ نہیں ہوگا, آج کوئی فون نہیں اٹھاؤں گی, آج کوئی میسج نہیں پڑھوں گی, آج میں کچھ نہیں کروں گی, یہ ہمارا حال ہو جاتا ہے. ساتھیوں, اللہ کے نبی کے کام کے والے سے سوچے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نا جامع کلام کی صلاحیت بخشی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سے مختصر الفاظ میں اپنی بات کو بیان کرتے تاکہ سننے والے کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے. احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے جملے ملتے ہیں جو الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہیں مگر ان میں معنی کا ایک سمندر پنہا ہے. اس طرح کے کلام کو جوامع کلام کہا جاتا ہے نا. جیسے مثلاً بہترین مالداری دل کی مالداری ہے, ہر آنے والی چیز قریب ہے, بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, کم اگر کافی ہے تو اس زیادہ سے بہتر ہے جو غافل کر دے. کیا زبردست, یہ آخری والے جملے کو تو ذرا غور کیجیے گا, اگر آپ چاہیں تو اس کو بیٹھ کے پڑھ بھی سکتی ہیں, دیکھ سکتی ہیں, کیا زبردست اس میں الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر طویل گفتگو کرتے تو تبلیغ دین کا راستہ کھوٹا ہوتا, الجھ جاتے تو دین کا راستہ الجھ جاتا, ناراض ہوتے تو لوگ منتشر ہو جاتے, لوگوں سے نہ ملتے تو دین کا کام رک جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق بات نہ کرتے تو لوگوں کے لیے بات کا سمجھنا مشکل ہو جاتا. پیاری ساتھی, اس وقت آپ سب کے پاس ٹیلی فون ہوگا نا, ذرا اس کی پکچر لیجیے. یہ جو الفاظ یہاں پہ ہم نے لکھے ہیں نا, اس کی ذرا سا پکچر لیجیے اور تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں, اب بعد میں پوری پریزنٹیشن ضرور دیکھ لیجیے گا ہمارے فورم پہ, ایک کے بعد ایک پریزنٹیشن جیسے جیسے ایڈٹ ہوتی جاتی چیزیں وہاں پہ آتی جاتی ہیں, وہاں پہ تو آپ کو ملیں گی. لیکن فی الحال غور کرنے کے لیے نا ذرا ان الفاظ پہ سوچئے گا اور پھر سوچئے گا کہ ہم نے شروع میں یہ بات طے کیا تھا کہ ہم داعی ہیں, ہم مربی ہیں, ہم قائد ہیں. ہم میں سے ہر بہن کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. پیاری ساتھیوں, آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ ہم دعوت دین کے کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ان اصولوں پر کتنا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیاری بہنا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ان چیزوں سے اگر ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا اور ہماری گفتگو بس ایسے ہی چلتی رہی تو پھر بہنا ہمیں سوچنے کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. بلکہ اس وقت نہیں ہے, ورنہ میرے سامنے ایسے کچھ میں نے سینیریو بنایا تھا کہ جیسے آپ سوچے کہ صحابہ کرام کس طریقے سے اللہ کے نبی نے تربیت کی. کہ ایک سینیریو میں نے بنایا تھا کہ آپ مسئلے پر کھڑے تھے, کسی حاجت مند آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیتے ہیں. حاجت مند آتا ہے, بچے کی رونے کی آواز آتی ہے, اب آپ نماز مختصر کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کی کوئی بات آپ کے سامنے آتی تھی تو آپ کہتے تھے بہتر یہی کہ تم خود انہیں چھپا جاؤ, نظر انداز کر دو یا انہیں معاف کر دو. ایسے بہت سارے سینیریوز ہیں. اللہ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اس حصے کو بعد میں ہم مکمل کریں گے. لیکن ساتھیوں, آئیے ہم اپنا کیو سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم دعوت دین کے کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ان اصولوں پر کتنا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. پیاری ساتھیوں, جیسے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, ٹھیک ہے, ہم اس لحاظ سے اس کو سوچیں گے کہ جب میں غصے میں ہوتی ہوں, جب مجھے اپنی بات منوانی ہوتی ہے, اچھا یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کبھی اللہ نہ کرے میں اپنے آپ سے اور آپ سے اچھا گمان رکھتے ہیں, لیکن جیسے کبھی کبھی غصے میں یا بات منوانے میں یا اپنی بات کے اصرار میں کبھی کبھی ادب بھی چھوڑ دیتے ہیں نا, بدتمیزی سی ہو جاتی ہے. ہم یہ نہیں سوچتے وہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے, کیسے بات کرنی چاہیے, بس میں نے جو سوچا وہ ہو جائے. کسی کی بات ناگوار لگے تو فوراً تعلقات میں اس کی کمی ہمیں نظر آنے لگتی ہے. اچھا, دوسروں کی غلطیاں زوردار طریقے سے بتا دیتی ہوں, ہے نا, اور اس کو دل کی اپنے آپ کو تسلی دیتی ہوں کہ یہ تو دل کی سچائی ہے. اچھا, کوئی میری غلطی سے آگاہ کرے تو فوراً اس کی غلطیاں بتانا شروع کر دیتی ہوں. اختلاف رائے ہو جائے تو خیر بس ہی بس, ہے نا. ساتھیوں, آپ کو یہ ٹیچنگ میتھڈ اور چیزوں سے کیا محسوس ہوا ہے, آپ اب بات رکھیے. کون آئے گا پہلے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, میں سلمہ صدف بات کر رہی ہوں, آن لائن اسٹوڈنٹ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیاری ساتھی کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. کہو سلمہ، کیسا میں رہا؟ کیا ہوا؟ الحمدللہ بس وہ بات یہ ہے کہ رسول خدا کا جو طریقے تربیت اور جو ان کے اوصاف ہیں وہ ایسے شفاف آئینہ ہے جس میں اپنا امیج بڑا دھندلا نظر آیا. یعنی کہ ہاں صحیح کہہ رہی ہو. ایسا لگا کہ جیسے ریفلیکشن ہونا چاہیے، بالکل. ہمیں کو ریفلیکشن ہونا چاہیے لیکن اپنا امیج ابھی نظر ہی نہیں آ رہا، یا آ رہا تو بہت دھندلا. تو بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمل تو کرنا چاہیے، لیکن ایک چیز جو میں فیلنگ مجھے آتی ہے وہ ہے کہ مجھ میں جلد بازی بہت ہے. صحیح ہے سلمہ، تمہاری اس وقت جو کیفیت ہے وہ ہم سب کی ہے، اور اس آئینے میں تم نے بالکل ٹھیک کہا، اپنا چہرہ بہت دھندلا نظر آتا ہے. صحیح بات ہے. اور جب دل غمگین ہونا تو سمجھ جاؤ کہ اصلاح کا اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے. بالکل. اور رکھو بات پیاری ساتھی. بس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں جو سوچ یہ آتی ہے کہ یہ غصہ، یہ ساری جو چیزیں، یہ ہیومن جو نیچر ہے، یہ سب ہمارے ساتھ ہی ہیں، ان کی یہ کہیں نہیں جائیں گی، یہ یہیں رہیں گی، ہمارے اندر ہی رہیں گی. بس ہمیں ان سے جو ہے نا وہ لڑنا ہے، ان سے فائٹ کرنا ہے، ہاں اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے اس لیول پہ آنے کے لیے جس میں یہ ہم پہ حاوی نہ ہو، ہم اس پہ حاوی ہو جائیں. راستہ بہت مشکل ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اس چیزوں کو پڑھتے رہنے سے، اس میں انٹو ہونے سے راستہ آسان لگے گا. ہاں. آسان ہو. یہ بس تمہاری دو بات لے لیتے ہیں کہ تمہاری دو بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ یہ چیزیں رہیں گی، انہیں سے ہمیشہ کشمکش جنگ رہے گی، اور بس کبھی ہم جیتیں گے کبھی وہ چیز جیتے گی. کوئی بات نہیں، دل چھوٹا نہیں بالکل کرنا، آگے بڑھنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات تم نے کہی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس پر واقعی یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ سلمہ، جزاک اللہ. اور کون ساتھی آئیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہنا. جی میں مسیساگا کیمپس سے ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اسوہ حسنہ میں ہر بات جو بھی ہم نے ابھی تک سنی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے نبی کی ایک ایک خوبی کو اس پیارے طریقے سے آپ کے زبان سے سنا ہے کہ اب دل چاہ رہا ہے کہ ہم لوگ ان میں سے کچھ نہ کچھ اپنے اندر شامل کریں. اور وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو کوئی ایک خوبی، یعنی سب سے پہلے تو ہمیں اپنے، جیسے یہ بہن کہہ رہی تھی کہ غصے کو قابو میں کرنا ہے. جب ہمارا غصہ قابو ہو جائے گا پھر ہم دوسرے کی پریشانی کو، دوسرے کی خوشی کو، ہر چیز کو ہم اپنے اوپر طاری کر کے جب سنیں گے نا، خود کو اس کی جگہ کھڑا کر کے سنیں گے تو اس کو اہمیت دے کے اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اور میں ناز مجھے یہ بات لگتی ہے کہ پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے، کمی اور خوبیوں کے ساتھ ہی ہیں ہم، ہے نا، لیکن بہتری کی طرف ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے، ہے نا. انشاءاللہ. اور ٹھیک ہے کہ ہم جب کسی کی مشکل، جیسے نبی کریم سنتے تھے، ہم ہر ایک کا جس طرح کا جو پرابلم تھا اس کو اس کے حساب سے وہاں کھڑے ہو کے حل کرنے کی. بالکل. اور بتائیں یہ چیز ہمیں گھر میں بھی کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور اگر ہم اتنا ممبرس ہیں تو اپنے اپنے لیول پہ بھی جا کے یہ بات دیکھنی، کیونکہ حلقے کے اندر جب ہم بیٹھ رہے ہوتے ہیں نا، مطلب اتنی عجیب سی بات لگ رہی ہوتی ہے، ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے بھی نہیں ہے باہر، لیکن وقت بھی گزرا جا رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا حال تک ہم نہیں پوچھ پا رہے ہیں، میسج نہیں کر پا رہے ہیں، ہے نا. یہ چیزیں تو اس کی تربیت ہی کا حصہ ہے. یہ چیز نظر آنی چاہیے خاص طور سے اس وقت، اس ماحول میں. جزاک اللہ مہناز، جزاک اللہ. اور کون ساتھی آئیں گے؟ ہماری ٹورنٹو کیمپس کی بہن، ملٹن کیمپس کی بہن کہاں ہے بھائی؟ جلدی آئیے. ہماری بہنیں وعلیکم السلام. میرا نام توبہ ہے اور میں ٹورنٹو کیمپس سے ہوں. مجھے بس ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ سب خیر ہے. ہاں توبہ بتاؤ. مجھے بس صرف ایک تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے اس چیز کے لیے کہ ہم جب سیرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ایک دم سے جوش جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم اس سے کنیکشن جوڑ لیتے ہیں اپنا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور ان واقعات کو اپنے آس پاس فیل کرنے لگتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو ہم اس سے جڑے جب پڑھ رہے ہوتے. جیسے ہی ہم اس سے کلک چھوڑتے ہیں کہ بھئی ہاں اب کافی لمبا گیپ آ گیا یا کچھ،
اور کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے پھر ہمارے اندر نا وہ چیز نہیں رہتی اور پھر ہم لوگ پھر اس چیز کو افسوس کرتے ہیں نا. لائک ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس چیز سے ہمیں بہت یعنی اپنے آپ سے جو بات بہن نے کی ہے کہ سب سے پہلے ہم نا اپنے آپ کو اپنے مرر میں دیکھیں گے نا امیج اپنا. ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم دوسروں کو چینج کر دیں, دوسروں کو اپنے حقوق ڈھونڈنے کی کوشش کرتے, فرائض نہیں نبھا پاتے. تو ہر کوئی یہی کر رہا ہے, ظاہر سی بات ہے, تو ہم بھی یہی سوچتے ہیں ہم کیوں نہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے قیامت کی نشانی ہے, بس اب ہم اس میں اپنا پٹ اینڈ ایفرٹ ڈالنا ہے. ایک چیز اور بتاؤں صبح, یہ بات تم نے بڑی زبردست کہی کہ ظاہر کمی ہم سب میں ہے لیکن ہم ایک دوسرے کے اوپر ٹال کے نہیں سکون سے بیٹھ سکتے. مجھے پتا نہیں کیوں ایک چیز لگتی ہے, جیسے تم نے ابھی وہی بات رکھی جو ایک صحابی نے رکھی تھی نا کہ جب ہم اللہ کے نبی کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایمان اور تقویٰ کا لیول بہت ہوتا ہے, جب ہم گھر میں جاتے ہیں وہی چیز مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے. پیارے ساتھیوں, مجھے لگتا ہے کہ اپنی اس کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے نا ہمیں صحبت صالح ہمیشہ ڈھونڈتے رہنا چاہیے. جو اچھی صحبت ہوتی ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اپنا رنگ ہمارے اوپر دکھاتی ہے, لاتی ہے, کوئی ہمیں سمجھا دیتا ہے, بول دیتا ہے, ہم ان کی بات کو برا بھی نہیں مانتے ہے نا. تو اس کا ایک آسان حل یہ بھی ہے نا صبح کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اچھی صحبت میں رکھے. جزاک اللہ صبح, اتنا اچھا لگا مجھے. کیمپس کی بہنیں اگر بولتی ہے نا تو بس گارڈن. جی اگر آپ یہ ہماری عذرا بہن کا بھی سوال لے لیں, انہوں نے چیٹ پہ لکھا ہے تو بڑی مہربانی ہوگی, انگلش والوں کو بھی ایزی ہوگا. تم ہی پڑھ دو صبح, میرے پاس سے چیٹ کی. انہوں نے لکھا ہے کہ جو انگلش والے اسٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے سلائڈز اویلیبل ہیں اگر انگلش میں تو آپ بتا دیں. آئی تھنک سعدیہ شکیل نے جواب دیا ہے, لیکن آپ ٹیچر ہیں تو آپ. نہیں, انگلش میں تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر کسی بہن کو بہت مشکل ہو رہی ہے تو یا تو یہ کہ کوئی اردو کے ساتھ والی بہن کو وہ لے لیں. ہم انگلش میں تو نہیں بنا سکے, اس کا مجھے ویسے بڑی شدت سے اب احساس ہو رہا ہے کہ ساتھ ساتھ میں ایسا کر لیتی. تو دیکھتے ہیں اگر کوئی بہن والنٹری ہمیں ہمارے ساتھ. اچھا, ابھی تو عذرا بہن کو وہ ہو رہی ہے پرابلم, لیکن جیسے اب ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں, کوئی بات بتاتے ہیں, جیسے کافی مشکل ورڈز ہیں اس میں. ابھی آپ نے ایک سلائڈ شیئر کی تھی تو اس میں بھی ہم تو مطلب تھوڑا بہت اردو جانتے ہیں, جو نہیں بچوں کو میں بتاتی ہوں اگر کوئی چیز تو مجھے بھی ہوتا ہے مشکل نا. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کتاب کا حوالہ دے کے نا ایز اٹ از وہ جملے رکھ دیے تھے کہ کسی کو کنفیوژن نہ ہو جب وہ کتاب سے میچ کرے, اسی لیے میں نے وہ ایز اٹ از رکھ دیا تھا. اس کو آسان انداز میں بول لوں نا, لیکن اگر انگلش کی فلائٹ کا اگر کوئی مجھے پرائیویٹ میسج کرے میرے نمبر پہ اور والنٹری اگر کوئی 2-3 بہنیں آ جائے نا تو میرے پاس کتنی بالکل ساتھ مل کے ہی کام ہوگا. بالکل ہاں, 15 کلاس ہے, 15 کلاس کی انگلش میں بہت آسانی سے بن سکتی ہے اگر 2-3 بہنوں کو بھی ہم دے دیں. تو اگر کوئی والنٹری مجھے میسج کر دو تو کچھ مل جل کے کر لیتے ہیں کام, ہے نا. جزاک اللہ پیاری عذرا, بہت شکریہ, تمہاری وجہ سے کتنوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. جزاک اللہ پیاری ساتھی. اور بتاؤ اور کون بہن آئیں گی؟ آج ہماری ملٹن سے خاموشی ہے. کہاں ہے ملٹن کی؟ میں ملٹن سے ہوں مریم. بس میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم واقعی تھوڑے ایک تو جلد باز ہیں اپنے فیصلوں میں بھی, کیونکہ میں ایک چھوٹی سی ایک انسیڈنٹ شیئر کروں گی. میری بہن آئی ہوئی تھی تو وہ میرے بچوں سے بات کر رہی تھی کہ اچھا ماما بتاؤ ڈانٹتی کیسے ہے نا. تو ایکچولی جب میری بیٹی نے بتانا شروع کیا تو وہی بات آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اگلے کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہیں. مطلب وہ جو بھی باتیں وہ بتا رہی تھی, مطلب آنیسٹلی میں سن بھی نہیں سکتی تھی. ایکچولی وہ کہہ رہی تھی اور میں وہ کرتی ہوں, اور میرے میں اتنا بھی حوصلہ نہیں تھا اس وقت کہ میں, کیونکہ وہی بات ہے کہ ہم بچوں کو ایسے بھاؤ کر کے پڑھتے ہیں, انہوں نے کچھ کیا یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے اور ہم پہلے سے بھی کئی دفعہ فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ اس نے اس وجہ سے کیا ہوگا. شاید موقع بھی کم دیتے ہیں کہ وہ اپنی پراپر طور پہ وہ بات بتا سکے. لیکن اور وہی بات ہے جب اس نے بتایا تو میں بہت ڈیفینسو ہونا شروع ہو گئی کہ نہیں آپ نے یہ کیا تھا تو میں نے اس وجہ سے آپ کو ایسے بولا تھا یا آپ نے ایسے ہوا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس لیکچر کے بعد تو اتنا یقین مانے کہ لگتا ہے کہ ہم تو کہیں بھی اسٹینڈ نہیں کرتے. بہت بس فریم ان شاء اللہ تعالیٰ بس ہم نا دیکھو نا, تم نے کی نا اپنی اصلاح. بتائیں میں مجھے بھی نا بہت ہی مزہ آیا, ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ اگر آپ کو غصہ آئے نا تو آپ اپنی شکل ذرا آئینے میں دیکھ لیں, غصہ کرنا بھول جائیں گی.
तो एक दिन ना मैंने सोचा कि अच्छा करके देखते हैं, जैसे मुझे किसी बात पे मुझे गुस्सा आया तो मैं एकदम, मेरे पास तो उस वक्त सामने कोई मिरर भी नहीं था, तो मैंने ऐसी सेलफोन पे वैसे ही अपने आप को मैंने होल्ड किया और होल्ड करके मैंने देखा, अल्लाह तौबा, वाकई इतनी खतरनाक शक्ल लगी थी, भवें चढ़ी हुई और बिल्कुल अजीब से फोरहेड पे इतनी लाइनें निशान आ गए और अजीब सी ना। तो मैं सोची थी हाय अल्लाह इतनी बुरी लगती हूँ मैं। तो किसी ने ही कहा था ना जब गुस्सा है तो शक्ल देखना तो गुस्सा करना भूल जाओगे। तो कुछ तरकीबें दाएं बाएं से लेते हैं, बस बात असल में ये होती है कि मामलात खराब हो जाते हैं ना लोगों से, वो बड़ी तकलीफ दे चीज होती है, क्योंकि बिगड़ने में 1 मिनट लगता है, सुधरने में, दोस्ती करने में, ताल्लुक बनाने में साल गुजर जाते हैं। और फिर वो रमजान आ जाता है, फिर हम उस रात बैठ कर सुनते हैं कि जिससे आपको कीना है किसी के लिए या किसी से नाराजगी, वो दूर कर लो वरना रोजे खतरे में पड़ जाएंगे। तब फिर आंखें खुलती हैं, अरे करना, ये करना, वो करना है ना। और जनाब और कौन बहन आएंगे? बस ये सारी बहनें दिख नहीं, आओ ना। हाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, शुमाइला फ्रॉम टोरंटो। हाँ शुमाइला जी, मैं बस ये जैसे अभी आपने बात की गुस्से वाली, तो इस पर ही मैं पहले थोड़ा सा रख दूंगी कि जैसे मैं सोचती हूँ बाज़ दफ़ा कि हमें जब गुस्सा आए तो हमें सोचना चाहिए कि हमें गुस्सा आ क्यों रहा है। या तो गुस्सा किसी गलत बात पर आता है, या फिर कभी ऐसा होता है कि हमारी मर्जी के मुताबिक कोई चीज़ नहीं हो रही होती तो हमें गुस्सा आता है। तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हर किसी का मिजाज मुख्तलिफ है। अगर कोई चीज़ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही तो हो सकता है कि जैसा काम हम चाह रहे हैं वो किसी और की मर्जी के मुताबिक वैसा ना हो रहा हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिंपैथी, एम्पैथी, ये सारी चीज़ें जो हैं फिर गुस्से को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं कि हम अपने आप को दूसरे के शूज़ में रख कर देखें तो हमारा गुस्सा भी कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो मुझे शेयर करनी थी वो ये थी कि जैसे ये सारी आज की क्लास में हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात पढ़ी ना एज अ मुरब्बी, तो उसमें उनकी हमें ये चीज़ भी नज़र आई कि वो लिसनिंग स्किल्स उनकी बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छी थी। और ये हमारा जो काउंसलिंग की वर्कशॉप हुई थी या काउंसलिंग का पूरा कोर्स हुआ था, उसमें उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से सीरा को की रोशनी में उसको जो है वो किया था पेश ना, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिसनिंग स्किल्स। तो मुझे लगता है कि हमें दावत का काम करने के लिए लिसनिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और यही वर्कशॉप्स हों और पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस, फिर मुझे लगता है एक ना सिस्टर्स के साथ जैसे मैं कनेक्ट हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है इस चीज़ की, क्योंकि मंथली मीटिंग्स हो रही होती हैं, लोगों से इंटरेक्शन हो रहा होता है, फिर मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं और उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आ रहे होते हैं। और ये होता है कि आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है। बस उसमें मुझे ये लगता है कि आप उसको एज अ ट्रेनिंग अगर लें और अपने उसको क्या कहना चाहिए कि अपने दिल पर ना लें उन बातों को, तो उसमें फिर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम चीज़ों को दिल पे लेना शुरू कर दें तो हम अपने आप को यानी कि बेहतर नहीं कर सकते। और शुमाइला तुम्हारी बात से मुझे याद आया कि हमारी बड़ी अच्छी साथी थी, वो हमेशा मुझसे कहती थी कि समीना, मुझे मेरी तरबियत कुरान क्लास से इतनी नहीं हुई जितना मुझे मेंबर मीटिंग में और शोबों में काम करने से हुई मेरी तरबियत। बिल्कुल, कदम कदम पे मिजाज के खिलाफ चीजें आ रही थी। मैं ऐसे टेबल लगाना चाहती थी, फला बहन ऐसे लगाना चाहती थी, मैं बैनर इस जगह लगाना चाहती तो वो बहन कहती थी नहीं। मैं कहती थी कि मैं इस तरह का फ्लायर मुझे पसंद है, दूसरे कहते थे नहीं इस तरह का फ्लायर पसंद है। अप्रूवल हुआ, मेरा फ्लायर जो था वो नापसंद किया गया और दूसरे का पसंद किया गया। तो कहने की कि जो मेरी शख्सियत की तरबियत इज्तमाइयत ने की है ना, वो शायद हफ्तों, महीनों, सालों की क्लास से ना कर सकती हमारी। हमने बिल्कुल कहा, जज़ाकिल्लाह। अच्छा प्यारी साथियों, हमने आपको याद है ना एक दफा हमने राइटर फोरम का आपके सामने तारुफ रखा था इतना के, फिर इसी तरह हमारी जो शीरी बाजी आई थी, फिर हमने आउटरीच का आपके सामने इतना की जो सेंट्रल हमारी इंचार्ज बहन है रुमाना सहर, उनसे आपकी बातचीत रखी थी। अच्छा, हमारी आउटरीच डिपार्टमेंट के साथ साथ दावा का हमारा एक और डिपार्टमेंट है, चूंकि दावत की बात हो रही है ना। हाँ साथियों, सिविक एंगेजमेंट हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा है और उसकी इंचार्ज हमारी इमराना बहन है। और इमराना का बहुत ज्यादा दिल था, वो हमारी कैलगरी में रहती है साथी, उनका बहुत ज्यादा दिल था आप लोगों से बात करने का और वो आना चाहती थी, लेकिन चूंकि वो जॉब पर होती हैं तो उन्होंने अपना थोड़ा सा वॉइस रिकॉर्ड हमें भेजा है। ठीक है, हम जरा से इनकी सुनते हैं, या आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। मेरा बहुत मैंने खुद नहीं सुना इनका भी, लेकिन हमारी फायदा बहन इनकी रिकॉर्डिंग लगाती है। हम देखते हैं कि वो आपसे क्या बात कहती हैं, क्योंकि काम और फील्ड असल में इंसान की तरबियत करती है। फायदा, क्या हम लगा सकते हैं इमराना की रिकॉर्डिंग?
جی بڑی انشاءاللہ میں دیکھ لوں. اچھا دیکھ لو, اگر ہو جائے تو بہت ہی اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام بہنوں کو. سوک انگیجمنٹ ماشاء اللہ سے ہمارا بہت ایکٹیو ڈپارٹمنٹ ہے, اور سوک انگیجمنٹ میں بیسکلی اس طرح کے انیشیٹیوز اور پروجیکٹس کیے جاتے ہیں جس میں سننا کی جو تعلیمات ہے آرفنس کے ساتھ, یا پھر ٹیچرز ہے, یا پھر ٹری پلانٹیشن اور وومن شیلٹر میں کام کرنا, اس طرح کی چیزیں سوشل سروسز سے تھوڑا مختلف ہے, کیونکہ یوزلی سوک انگیجمنٹ میں ہم نے کاموں کی تقسیم کے لحاظ سے اس طرح اس کو ڈیوائڈ کیا ہے کہ ڈیز جو ہوتے ہیں جیسا کہ ٹیچرز اپریسیشن ڈے یا ایلیمنیشن آف وائلنس اگینسٹ وومن جو وومن شیلٹر میں کام کیا جاتا, اور ٹری پلانٹیشن یا ارتھ ڈے, اس طرح کے ایونٹس جو ہے وہ سوک انگیجمنٹ میں ہیں. اور بیسکلی ہم نرسز اپریسیشن ویک کرتے ہیں جہاں پر ہاسپٹلس میں چیزیں بھیجی جاتی ہیں اتنا کے تعارف کے ساتھ, کارڈ اور کچھ چھوٹے گفٹس, اور کینیڈا ڈے بوتھ بھی لگایا جاتا ہے, اور ہم بل بورڈز کا بھی کام ہم نے کیا ہے کووڈ میں. اور کلچرل نائٹ یا کلچرل سیلیبریشن, کلچرل ڈیز بھی ون آف دا پروجیکٹ ہے سوک کا, جو اسکولس میں اکثر ہمیں انوائٹ کیا جاتا, جس میں حنا اور تھوڑا سا اتنا کا تعارف, اور جہاں پہ ہم سے پوچھا جائے تو ہم ضرور جو ہے کچھ دعوی مٹیریل بھی شیئر کرتے ہیں. اور ایک بہت اچھا پروجیکٹ جو ہے وہ نیبرز ڈے کا ہے, جو جون کے مہینوں میں کچھ شہروں میں کینیڈا میں کیا جاتا, تو آپس میں نیبرز کے ساتھ کوئی نیبرہڈ میں کوئی بوتھ لگایا جاتا ہے, کوئی سیلیبریشن ہوتی ہے تو ہم اس میں حصہ لیتے ہیں. اور اپریل کے مہینے میں پارک کلیننگ ارتھ ڈے پر اور ٹری پلانٹیشن بھی ہم نے بہت سے شہروں میں یہ کام کیا الحمدللہ. اور اس سال کووڈ کی وجہ سے ہاسپٹلس میں نرسز اپریسیشن یا ڈاکٹرز اپریسیشن, ہیلتھ کیئر ورکرز اپریسیشن, اس طرح کی چیزیں ہم نے کووڈ میں بہت زیادہ کی. یہاں پر یا بعض جگہوں پر ہم نے ماسک بھی بنا کے اور اسکرب بیگز بھی شیئر کیے, پارٹ آف سوک انگیجمنٹ اینڈ سوشل سروسز کولیبریٹو کام. اور ویمنس ڈے سیلیبریشن بھی ہم نے کیا, جہاں پر خواتین کے جو رائٹس ہے اسلام میں اس پہ ہم نے بعد بھی کی, سیمینارز کیے اور پینل ڈسکشن کیا, کیونکہ اسلام کا جو اسٹانس ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے, تو یہ ایسا دن ہے جس میں ہم اس بارے میں جو ہے لوگوں تک اسلام کی تعلیمات کے بتانے کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے سوشل سروسز کے ساتھ مل کے بھی بہت سے کولیبریٹو ایفرٹس کیے ہیں, جیسا ہاسپٹل وزٹ میں نرسز اپریسیشن ڈے کو ہم نے اس طرح کولیبریٹ کر کے بنا لیا تھا. اور سوک انگیجمنٹ کا ون آف دا گڈ پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم وہ والے کام کرتے ہیں جو کمیونٹی بلڈنگ ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اسلام کے بارے میں. ڈائریکٹ دعویٰ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ دعویٰ ہے تھرو کمیونٹی کام کے ذریعے نا, جیسا پارک کلیننگ ہے. پارک کلیننگ میں آپ دیکھیں کہ حجاب پہن کر اگر خواتین کام کریں تو یہ خود ڈائریکٹ دعویٰ ہے. اور ہاسپٹل میں جا کر جب حجاب پہن کر خواتین نرسز کو, ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک فارم آف انڈائریکٹ دعویٰ ہے. اور کینیڈا ڈے پر بھی ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پر ہر کمیونٹی کے لوگ پریزنٹ ہوتے ہیں کینیڈا کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, تو الحمدللہ سوک انگیجمنٹ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اور اس سال انشاءاللہ ابھی اپ کمنگ پروجیکٹس میں سے آپ ضرور اس کو اٹینڈ کریں, انشاءاللہ فلائر بھی شیئر کیا جائے گا. ہیومن رائٹس ڈے اور ایلیمنیشن آف وائلنس اگینسٹ وومن پر ایک ایونٹ ہوگا انشاءاللہ 6 دسمبر کو, آن لائن ویبینار ہے جس میں وائلنس اگینسٹ وومن کے بارے میں کچھ اسپیکرس کو ہم نے انوائٹ کیا. ہماری ایم جی اے سسٹرز بھی ہوں گی, تو انشاءاللہ آپ ضرور اٹینڈ کریں تاکہ ہمیں اویئرنیس بھی ہو, اور پھر ہم مل کر اس طرح کے پروجیکٹس پہ کولیبریٹو کام کر سکیں دوسرے آرگنائزیشن, دوسرے فیتھ کے ساتھ انشاءاللہ.
تو یہ کچھ چند باتیں تھیں. انشاءاللہ ضرور مزید انفارمیشن کے لیے ہماری ویب سائٹ ضرور دیکھیں، آپ وزٹ کریں، اور سوشل میڈیا پر بھی بہت سے پروجیکٹس ہمارے شیئر ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ والنٹیئر بھی آئندہ جب حالات صحیح ہو جائیں گے تو آپ ضرور والنٹیئر بھی کریں، اور انشاءاللہ آپ کی ڈونیشنز بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے ہم نے بھی کچھ دنوں پہلے جو بہت اچھا پروجیکٹ تھا سوشل سروسز آؤٹ ریچ اور سیوک انگیجمنٹ کا، وہ ورلڈ کائنڈنس ڈے تھا. تو یوزلی ڈیز جو سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں یا ویک جو سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں وہ سیوک انگیجمنٹ کے اندر آتے ہیں. تو ورلڈ کائنڈنس ڈے جو ابھی 13 نومبر کو ہوا تھا، وہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا پروجیکٹ ہوا تھا کیلگری میں، جس پہ ہم نے جو ہے فری کافی کچھ ٹم ہارٹنس میں اور کچھ اسٹار بکس میں اس طرح ہم نے فری ڈسٹریبیوٹ کیے تھے ڈونیشنز کلیکٹ کر کے کمیونٹی سے. تو الحمدللہ یہ مختصر تعارف ہے سیوک انگیجمنٹ کے بارے میں. انشاءاللہ اگر آپ کو مزید انفارمیشن کی ضرورت ہوگی تو آپ ویب سائٹ پہ ضرور جائیں، اور انشاءاللہ ڈیٹیلز آپ کو وہاں سے بھی مل جائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری عمرانہ بہن، میں اتنی خوش ہو رہی ہوں کہ عمرانہ ماشاءاللہ سے بہت ہی ماشاءاللہ بزی ہیں، جو بچے گھر وہی ساری مصروفیت جو میری اور آپ کی ہیں، لیکن ان ساری مصروفیت میں آپ نے دیکھا کہ اکنا سسٹر کینیڈا جو اپنی سیوک انگیجمنٹ کے اندر کتنے کام اور کتنی وسعت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ حالات اچھے کرے تاکہ ہم اس کام میں اور زیادہ پیش رفت کریں. ساتھیوں، یہ وہ فیلڈ کے کام ہوتے ہیں، چاہے وہ آؤٹ ریچ ہو، چاہے سیوک انگیجمنٹ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویک ہم اپنی سوشل سروس کی جو ہماری سینٹرل انچارج ہیں عالیہ، اگر وہ جاب پر نہیں ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم مدعو کریں گے وہ آئیں اور 2-4 منٹ ہم سے بات کریں تاکہ کام ہمارے سامنے آئے، تاکہ دعویٰ کی وہ جو کیفیت ہے کہ دعوت دین کے کام میں ہم ان اصولوں کو ضرور سامنے رکھ سکیں. پیارے ساتھیوں، ابھی ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے، اگر کوئی مختصر بات کوئی بہن کہنا چاہتی ہیں تو ضرور آ جائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جب آپ کا بھی یہ تب سے سوال دیکھ رہی ہوں جو اسکرین پر ہے، تو مجھے لگتا ہے اس کا جواب تو بہت مختصر ہے کہ ہاں کوشش تو کر رہے ہیں، عمل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب وہی بات ہے جو ہماری قرآن میں بھی. جزاک اللہ پیاری بہنا، پتہ نہیں میرے سامنے چیٹ کا کیوں ہٹ جا رہی ہے چیز. میں ابھی آج تھوڑی سی ڈسٹربینس رہی ہے، میں پوری چیٹ نہیں دیکھ پا رہی ہوں ساتھیوں کی، لیکن جزاک اللہ. پیارے ساتھیوں، ہمیں نہ اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ کرنا ہے نہ انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. ہم سب انسان ہیں، ہم سب کے پاس کمزوریاں ہیں، ہم سب کے پاس طاقتیں ہیں، اسٹرینتھ بھی ہے، ویکنیس بھی ہے نا. پیارے ساتھیوں، اپنی اصلاح، اپنی تربیت کی فکر رکھیں گے تو اصلاح ہوتی چلی جائے گی. آج اگر 4 کمزوری ہے تو اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے کہ رمضان تک محنت کر کے اس میں سے 2 ختم ہو جائے، ہے نا. لیکن محنت اور جستجو رکھیں گے، اپنی فیملیوں پہ نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ حالات، معاملات، واقعات سب ٹھیک ہوتے جائیں گے، اور سیرہ کا اور سنت کا اجر بھی ہمیں ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پیاری ساتھیوں، ہمارا ٹائم بھی اب ختم ہو رہا ہے. اگلے ہفتے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے باعمل بنائے اور آپ سب کی بھی مدد کرے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے سرخرو ہو جائیں ان ساری چیزوں میں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.